الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ النساء میں ہم نے 155 تک کر لیا تھا، آج ہم 156 آیت سے شروع کریں گے۔ بات یہ چل رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہود نے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ فرمایا کہ یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے کیونکہ انہوں نے جو بھی اعمال کیے ہیں وہ کچھ ایسے ہیں کہ اپنی پوری ہسٹری میں اور اس وقت بھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ کر رہے ہیں اس کی وجہ سے یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ تو آیت 155 میں یہ بات کی تھی، فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، اپنا عہد توڑنے کی وجہ سے، وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ، اور اللہ کی آیتوں کا انکار کرنے کی وجہ سے، وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، اور انبیاء کو بلا وجہ ناحق قتل کرنے کی وجہ سے، اور اس بات کی وجہ سے کہ قلوبنا غلف، ہمارے دل اللہ نے غلاف چڑھا کر محفوظ کر دیے ہیں، ان میں غلط باتیں نہیں آتی، ان ساری باتوں کی وجہ سے فرمایا کہ فلا یؤمنون الا قلیلا، یہ ایمان نہیں لائیں گے، اگر لائیں گے بھی تو بہت ہلکا پھلکا سا، کوئی ہاں یہ بات ٹھیک لگ رہی ہے اس طرح کی بات کہی گئی تھی۔ ٹھیک ہے، تو اب یہ بیچ میں اللہ تعالیٰ نے جملہ بولا، بل طبع اللہ علیہ، اللہ نے ان کے دلوں کے اوپر مہر کر دی ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ وہ بات ہے جو چل رہی ہے۔ اب آگے فرمایا وَبِكُفْرِهِمْ، اور ان کے کفر کی وجہ سے، وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا، اور سیدہ مریم پر ان کے بڑے بہتان کی وجہ سے۔ یہ کلام اس طرح کا ہے کہ اس میں بات پہلے بیان کر دی گئی ہے کہ ان کاموں کی وجہ سے یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اب وہ آگے فہرست سی ہے، سمجھ لیجئے کہ ان تمام جرائم کی فہرست آگے آ رہی ہے جن کی وجہ سے یہ ایمان سے محروم رکھے جا رہے ہیں اور جن کی وجہ سے ان کے دلوں پر مہر لگی۔ پہلی چیز فرمایا وَبِكُفْرِهِمْ، کفر کی وجہ سے، یعنی خدا کی ان باتوں کا جو نازل ہوتی رہیں حضرت موسیٰ کے زمانے میں کچھ چیزیں، کچھ حضرت عیسیٰ کے زمانے میں، کچھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اور باقی انبیاء کے زمانوں میں جو کچھ نازل ہوا یہ ان کا انکار کرتے رہے۔ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ، حضرت مریم کے اوپر بہتان لگانے کی وجہ سے۔ اب یہ ایک بہت سادہ سا معاملہ تھا، جب سیدہ مریم کے ہاں حضرت عیسیٰ کی ولادت ہوئی ہے تو وہ لے کر آئیں، تو آتے ہی لوگوں نے الزام لگایا کہ آپ سیدہ مریم کو کہ تم یہ کیا حرکت کر کے آ گئی ہو۔ تو ان کی گواہی دی تھی حضرت عیسیٰ نے، گود میں ابھی ہفتے 2 ہفتے کے ہوں گے، مہینے کے ہوں گے، اس عمر میں بول کر گواہی دی تھی کہ میں اللہ کا رسول ہوں، مجھے کتاب عطا کی گئی ہے۔ تو اس گواہی کے بعد اب بنتا نہیں تھا کہ سیدہ مریم پر یہ الزام لگایا جائے۔ ادھر نصارہ میں یہ صورتحال ہو گئی کہ انہوں نے پھر ثابت کرنے کی کوشش کی کہ کچھ کس طرح سے معاملہ ہے، کیسا ہے، لیکن بہرحال وہ سادہ سی بات تھی کہ اللہ تعالیٰ نے، جیسا ہم پڑھ چکے ہیں سورہ آل عمران میں، کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو پیدا کیا اپنے کلمہ کن سے، اور اس کی گواہی کہ سیدہ مریم سچی ہیں، بے گناہ ہیں، ان کی گواہی حضرت عیسیٰ کے ذریعے سے دلائی گئی کہ انہوں نے بالکل ایسی عمر میں باتیں کی جس عمر میں باتیں کوئی نہیں کر سکتا، اور وہ باتیں کی جو دین کی والی باتیں تھی، شعور والی باتیں تھی، سمجھ والی باتیں تھیں کہ مجھے اللہ نے نبی بنایا ہے، مجھے ایک کتاب عطا کی ہے، اور مجھے اپنی والدہ کے لیے، خالی والدہ کا لفظ بولا تھا، انہوں نے، اللہ تعالیٰ نے وفاداری اور نیکی کا حکم دیا ہے، اس نے سلوک کا حکم دیا۔ تو آگے بھی سورہ مریم میں بھی چل کر ہم دیکھیں گے، سورہ آل عمران میں ہم کچھ چیزیں پڑھ چکے ہیں اس موضوع پر۔ تو لیکن جیسے ہی حضرت عیسیٰ دنیا سے رخصت ہو گئے، اب ان کے ہوتے ہوئے تو کر نہیں سکتے تھے، فطری سی بات ہے کہ ان کی والدہ کی خود ان کی اپنی گواہی موجود تھی، اور حضرت عیسیٰ کا وجود ایسا تھا کہ ساری کی ساری شخصیت ہی معجزہ تھا۔ حقیقت میں اگر آپ دیکھیں وہ گلیوں میں چلتے پھرتے خدا کا ایک معجزہ تھے، تو ان کے ہوتے ہوئے تو یہ جرت نہیں کر سکے۔
لیکن جیسے ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھا لیا تو انہوں نے سیدہ مریم کے اوپر الزام لگانا شروع کر دیا کہ باپ کے بغیر بیٹا کیسے پیدا ہو سکتا ہے۔ تو یہ بھی ایک جرم ہے ان کا، یعنی ان کے سامنے حقیقت واضح کی گئی تھی۔ تو جس طرح حضرت موسیٰ اتنا کچھ کر کے فرعون کے مصر میں اور دریا پھاڑ کر ان کو لے کر آئے اور آتے ہی انہوں نے بچڑے کو خدا بنا لیا، ٹھیک وہی کام حضرت عیسیٰ کے ساتھ کیا کہ بالکل ایک ایک چیز معجزہ ہے حضرت عیسیٰ کی پوری زندگی، لیکن انہوں نے ان کے جاتے ہی سیدہ پر الزام لگانے شروع کر دیے۔ تو فرمایا کہ ان کے کفر کی وجہ سے اور سیدہ مریم پر الزام کی وجہ سے، وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رسول اللہ، اور ان کے اس دعوے کی وجہ سے کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے عیسیٰ ابن مریم المسیح کو قتل کر ڈالا جو اللہ کے رسول تھے۔ اب یہ ایک اور بات ہے، یعنی یہ جرم کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک رسول آیا اتنے زبردست معجزات کے ساتھ، اور انہوں نے ان کو قتل کرنے کی کوشش کی، انہوں نے سیدنا مسیح علیہ السلام کو قتل کرنے کی کوشش کی، صلیب چڑھا دیا اپنی طرف سے، تو اس کی وجہ سے اور آج تک یہ اس پر قائم ہے، یعنی یہود آج بھی اس پر قائم ہے کہ عیسیٰ ابن مریم کو صلیب دے دیا گیا تھا۔ اس میں جو جملے ہیں وہ ذرا غور کرنے کے ہیں، وہ ایک یہ کہ ان کا یہ کہنا کہ ہم نے مسیح عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ کو قتل کیا ہے۔ اب رسول اللہ کا جو جملہ ہے یہ ان کا اپنا بھی ہو سکتا ہے کہ اس بات کو جانتے ہوئے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، ابن مریم ہیں، عیسیٰ ہیں، مسیح ہیں، ہم نے ان کو قتل کر ڈالا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم تو وہ قوم ہیں کہ جس نے اللہ کے رسول کو قتل کر ڈالا ہے، ایک یہ معنی ہو سکتا ہے، لیکن مفسرین نے اس میں رسول اللہ کو اللہ کا حصہ، کلام کا حصہ مانا ہے کہ انہوں نے قتل کیا عیسیٰ ابن مریم کو، یعنی اللہ کے رسول کو، یہ کہنے کے لیے تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بیچ میں ڈالا گیا ہے۔ لیکن پیچھے جو جملہ پورا ہے المسیح عیسیٰ ابن مریم، یہ خود بتا رہا ہے کہ مسیح وہ مان رہے ہیں، جس مسیحا کا وہ انتظار کر رہے تھے، مسیح کا، انہی کو انہوں نے قتل کیا ہے۔ تو اس لیے رسول اللہ ان کے جملے کا حصہ بن جائے تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ بیچ میں اضافہ کرنے کے لیے کر رہے ہوں تو اگر ان کے جملے کا حصہ ہے تو سرکشی کی انتہا ہو جائے گی کہ ہم نے اللہ کے رسول کو مار ڈالا، یہ جرت کرنا ان کے، اور اگر اللہ تعالیٰ نے ڈالا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ غلطی بتانے کے لیے ڈال رہے ہیں بیچ میں رسول اللہ کا، کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو قتل کر، اللہ کے رسول کو تو یہ قتل نہیں کر سکتے، یہ غلطی بتانے کے لیے اللہ کی طرف سے پھر اضافہ ہوگا اس میں۔ اب جو حضرت عیسیٰ کی ولادت ہے اور جو ان کی زندگی ہے وہ ساری معجزانہ تھی، اور یہ بالکل واضح تھا ان کے اوپر کہ معاملہ سادہ نہیں ہے، یہ خدائی کی طرف سے مبعوث کردہ کوئی ہستی ہیں، لیکن انہوں نے جان چھڑانے کے لیے ان کو قتل کرنے کا پروگرام بنایا۔ جو کہانیاں ہمیں سنائی جاتی ہیں اس میں ایک یہ ہے کہ انہوں نے جا کر، اس وقت ان کے علاقے میں رومی حکومت تھی، تو رومن امپائر کا گورنر ان کا کوئی ہوگا ان کے علاقے میں، اس گورنر کو جا کر یہ کہتے تھے کہ یہ جو ہے نا آپ کے خلاف بغاوت کرنا چاہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ تو انہی بغاوتوں کے چیک کرنے میں، وہ ظاہر ہے کہ حکومت کو کیا، کسی آدمی کوئی عالم دین ہے، کوئی کیسا ہے، اس کو کیا کہ وہ قتل کرنے آئے، وہ تبھی قتل کرنے آئیں گے کہ کوئی بغاوت کا جرم ثابت ہوتا ہے یا کچھ اس طرح کی چیز، تو انہوں نے بغاوت کا الزام لگایا۔ اب ہوا یہ کہ دو ایک موقعوں پر وہ چیک کرنے بھی آئے حضرت عیسیٰ کو کہ واقعی کیا حضرت عیسیٰ واقعتاً کوئی بغاوت کر رہے ہیں۔ تو اب یہودی عالم کے ساتھ رومی گورنر کا کوئی جاسوس ساتھ تھا، تو حضرت عیسیٰ سے سوال کیا گیا کہ تاکہ پتہ چلے کہ باغی ہیں کہ نہیں ہیں، کہ اللہ تعالیٰ زکوٰۃ مانگتے ہیں اور جو رومی حکومت ہے وہ ٹیکس مانگتی ہے،
تو ہم کس کو دیں؟ تو اب اگر حضرت عیسیٰ باغی ہوتے تو کہتے بھئی اللہ رومیوں کو چھوڑو، اللہ کی زکوٰۃ دیا کرو بس۔ انہوں نے ایک ایسا جملہ بولا کہ جو بالکل لاجواب کر دیا۔ انہوں نے فرمایا کہ جو اللہ کا ہے وہ اللہ کو دو، جو رومیوں کا ہے وہ رومیوں کو دو، جو کیسر کا ہے وہ کیسر کو دو۔ تو یہ جملہ جو ہے وہ بالکل، یعنی ان کی ساری ہوا نکل گئی۔ جو انہوں نے مقدمہ بنایا تھا کہ حضرت عیسیٰ جو ہیں وہ بغاوت کے لیے ابھار رہے ہیں، تو وہ بالکل ختم ہو گیا۔ لیکن بہرحال کسی وجہ سے پھر گرفتار کر لیا گیا، کچھ ایسے جرائم لگا دیے گئے کہ جو گرفتار کر لیے گئے۔ جو داستان ہم تک پہنچی ہے اس کے مطابق پھر ان کو صلیب دی گئی۔ لیکن اللہ تعالیٰ یہاں انکار کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وما قتلوہ وما صلبوہ، نہ انہوں نے قتل کیا ان کو اور نہ انہوں نے ان کو صلیب دیا۔ قتل میں ہی بات پوری ہو جاتی ہے، لیکن اگر یہ کوئی جملہ بولے کہ انہوں نے اس کو قتل نہیں کیا، وہ کہیں ہم نے قتل تو نہیں کیا تھا، ہم نے تو صلیب چڑھایا تھا، اس لیے دوسرا لفظ بھی بول دیا تاکہ بالکل ہی نفی ہو جائے، کوئی بات نکال نہ سکے اس میں سے۔ وما قتلوہ وما صلبوہ، وہ اللہ کے رسول تھے، ان کو نہ انہوں نے قتل کیا نہ انہوں نے صلیب دی ہے۔ ولیکن شبہ لہم، لیکن ان کو شبہ لگ گیا تھا، ان کو شبہ میں ڈال دیا گیا تھا۔ اب شبہ میں ڈال دیا گیا تھا، اس کی کیا حقیقت ہے ہمیں معلوم نہیں ہے۔ بہت ساری باتیں کہی جاتی ہیں لیکن ہمیں تفصیل کہیں بھی واضح طور پر معلوم نہیں ہے۔ لگتا یہی ہے کہ جس کو صلیب دیا گیا وہ حضرت عیسیٰ نہیں تھے، کسی اور کی شکل و صورت ایسے بنا دی گئی ہو، وہ یہ کچھ پتہ نہیں۔ اور یہ بھی کچھ پتہ نہیں ہوتا بعض اوقات کہ صلیب دی ہی نہ گئی ہو، صلیب دی ہی نہ گئی ہو، صرف حکومت نے مشہور کر دیا ہو کہ ٹھیک ہے ہم نے صلیب دے دی ہے، اور جس کو تم عیسیٰ ابن مریم کہتے ہو اس کو ہم نے صلیب دے دی ہے۔ تو یہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو شبہ پیدا کرنے کی کیا کیا صورتیں ہو سکتی ہیں، وہ کروڑوں ہو سکتی ہیں۔ تو اس میں سے ایک تو یہ بتائی جاتی ہے کہ ہمارے ہاں جو زیادہ مشہور بات ہے کہ کسی مجرم کی شکل تبدیل کر دی گئی یا کسی سپاہی کی شکل تبدیل کر دی گئی، لیکن یہ بھی امکان ہے جو مجھے لگتا ہے کہ بس مشہور کر دیا گیا کہ ان کو صلیب دے دیا گیا جبکہ صلیب نہیں دیا گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خود انجیلوں کے اندر یہ بات موجود ہے کہ انہوں نے شاگردوں نے حضرت عیسیٰ کے جو فالوورز تھے انہوں نے حضرت عیسیٰ کو دیکھا ہے زندہ حالت میں صلیب کے واقعے کے بعد۔ تو بہرحال شبہ ڈال دیا گیا۔ شبہ کیا ہے، وہ اس کی کیا حقیقت ہے ہمیں نہیں معلوم، لیکن اتنی بات واضح ہے کہ شبہ ڈال دیا گیا ان کو۔ تو اب جب بات حکومت کی طرف سے آ جائے، جیسے ہمارے ہاں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، کسی سیاسی لیڈر کو غدار ثابت کر دیا، کہہ دیا سو کہہ دیا، کسی کو کچھ کہہ دیا، کسی کچھ کہہ دیا، وہ مشہور ہو جاتی بات، پھر وہی شبے میں لوگ رہ جاتے ہیں۔ وہ بعض کا سچی باتیں بھی ہوتی ہیں، بعض کا شبے کی باتیں ہوتی ہیں۔ تو جب ریاست کی طرف سے کوئی اعلان کر دیا جاتا ہے تو بات مشہور کر دی جاتی ہے، پروپیگنڈا کر دیا جاتا ہے، تو وہ بھی شبے کا باعث بن جاتی ہے۔ تو بہرحال فرمایا کہ حضرت عیسیٰ کو انہوں نے کہتے ہیں کہ ہم نے قتل کیا اللہ کے رسول کو، مسیح کو قتل کر دیا۔ ایک انسان کا قتل بھی جرم ہے، لیکن انبیاء کا قتل، اور پھر اس احساس کے ساتھ کہ وہ مسیح ہیں، عیسیٰ ابن مریم ہے، رسول اللہ ہیں، اس احساس کے ساتھ قتل اور بڑا، یعنی خدا کے ایک بھیجے ہوئے رسول کو قتل کر دینا۔ یعنی اگر مثلا برطانیہ کے وائسرائے یہاں آتے تھے تو برطانیہ کے وائسرائے کو جب ہندوستانی قتل کریں گے تو برطانیہ پر سیدھا حملہ ہے۔ اسی طرح جب اللہ کے رسول پر کوئی قوم حملہ کرتی ہے تو وہ سیدھا خدا کی دشمنی ہے۔ تو اس لیے بتایا کہ ان کے اس حرکت کی وجہ سے، ان کے اس کہنے کی وجہ سے قتل کرنا تو ایک الگ بات ہے، ان کے اس دعوے کی وجہ سے کہ کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے رسول کو قتل کر دیا ہے، مسیح ابن مریم کو قتل کر دیا ہے، اس وجہ سے بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ بات مسلسل یہی چل رہی ہوگی جتنی میں نے بتایا کہ آگے فہرست بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ، پیچھے بات مکمل کر دی ہے کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے اپنی ان حرکتوں کی وجہ سے،
ان حرکتوں کی وجہ سے اللہ نے ان کے دلوں پر مہر کر دی ہے، اب یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ پہلے فہرست میں کیا تھا؟ عہد توڑنا، اللہ کی آیتوں کا انکار کرنا، انبیاء کو قتل کرنا، اور یہ کہنا کہ ہمارے دل اللہ نے بڑے محفوظ کر دیے ہیں غلاف چڑھا کر، اب ان میں باطل باتیں نہیں آتی۔ اس لسٹ میں پھر اضافہ کیا ہے، انہوں نے کفر کیا ہے اور انہوں نے سیدہ مریم پہ بہتان لگایا ہے، اور ان کا یہ دعویٰ، ان کا یہ قول کہ ہم نے اللہ کے رسول کو قتل کر ڈالا ہے۔ اس وجہ سے اتنے جرت کرنے والے لوگ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے مانیں گے؟ فرمایا کہ نہیں مانیں گے۔ اور اب ظاہر ہے کہ جب یہ بات ان کی آئی ہے تو اللہ تعالیٰ کا موقع مل گیا کہ وضاحت کر دیں کہ حضرت عیسیٰ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا۔ یہ یاد رکھیے کہ جو شبہ ہوتے ہیں، خاص طور سے اس طرح کی چیزیں، وہ پھر امت میں یا اس قوم میں تواتر سے چلتی چلی جاتی ہیں، کیونکہ وہ شبہ بڑے پیمانے پر پیدا کیا گیا ہے، حکومت کی طرف سے کیا گیا ہے، یا فرض کر لیجیے کہ اللہ ہی نے اپنے رسول کو بچانے کا ایک طریقہ اختیار کیا کہ حضرت عیسیٰ کو اٹھا لیا، لوگوں نے سمجھا کہ سلیب دے دیا، اب وہ کہیں نظر تو آ نہیں رہے، سلیب دے دیا گیا، دفن کر دیا گیا کسی کو، کسی کے بہانے پر، نام پر۔ اگر خدا نے شبہ پیدا کیا ہے تو پھر تو، اور اگر حکومت کے کسی اقدام سے شبہ ہوا ہے تب بھی وہ تواتر کی شکل اختیار کر گیا ان کے۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ، تو بلا شبہ وہ لوگ جو اس میں اختلاف کر رہے ہیں وہ بھی شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ اب یہ بیچ میں اہل کتاب میں سے نصارہ کا ذکر آ گیا ہے کہ ان کے ہاں بھی دیکھ لو تو اختلاف ہے، کیونکہ سارے عیسائی حضرت عیسیٰ کو مصلوب نہیں مانتے، تو ان کے ہاں بھی شک و شبے والی بات رہتی ہے کہ وہ 3 دن آئے کیوں، 3 دن کے بعد کیوں نظر آئے۔ پھر انہوں نے کھانا کھا کے دکھایا، انجیلوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جب 3 دن کے بعد آئے حضرت عیسیٰ تو انہوں نے مچھلی کھائی ہے اپنے شاگردوں کے ساتھ۔ اور ہماری جو دین ابراہیمی کی روایت ہے اس میں فرشتے اور روحیں کھا نہیں سکتی، گوشت نہیں کھا سکتی، روٹی نہیں کھا سکتی۔ اسی لیے جب حضرت ابراہیم کے پاس قرآن نے ذکر کیا ہے کہ جب فرشتے آئے ہیں انسانی شکل میں حضرت لوط کی قوم کے فیصلے کے لیے اور حضرت اسحاق کی بشارت کے لیے، تو جب انہوں نے کھانا پیش کیا ہے، بچڑا ذبح کر کے لے کر آئے ہیں، انہوں نے پیش کیا ہے، تو انہوں نے جب نہیں کھایا تو ابراہیم علیہ السلام گھبرا گئے کہ مسئلہ کچھ اور ہے۔ تو اس دین کی روایت میں سارے لوگ جانتے ہیں کہ روحیں کھانا نہیں کھاتی۔ تو حضرت عیسیٰ نے جب بیٹھ کے کھانا کھایا ہے، وہ مچھلی جو خود کھا رہے تھے وہی ان کے ساتھ بیٹھ کے کھائی ہے، تو یہ اس بات کا ثبوت تھا کہ وہ مصلوب نہیں ہوئے ہیں، وہ اپنی جسمانی حالت میں ہی صحیح تندرست ان کے پاس آئے ہیں۔ اور انجیلوں میں غالباً یہ بھی لکھا ہوا ہے بعض کتابوں میں کہ وہ 3 مہینے تک رہے ہیں، 40 دن تک، 3 مہینے نہیں 40 دن تک، تو 40 دن تک بھی وہ رہے ہیں بعد میں۔ تو اس لیے ان کے ہاں بھی شکوک و شبہات اس طرح کی چیزوں میں موجود ہیں۔ تو فرمایا کہ وہ لوگ جو اس بارے میں اختلاف کر رہے ہیں کہ صلیب ہوئی نہ ہوئی، وہ بھی شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ ما لہم بہ من علم، ان کے پاس کوئی پکا علم نہیں ہے، الا اتباع الظن، وہ خیالات کی پیروی کر رہے ہیں، کچھ خیال اس کا ہے، کچھ خیال اس کا ہے۔ یہ وہ چیز ہے جس کو میں بہت اہمیت دیتا ہوں کہ دینی معاملات میں خاص طور سے اسلام کے اندر یہ لازمی بات ہے کہ ہم اپنے خیالات کی پیروی نہ کریں، اللہ اور اللہ کے رسول کی بات تک محدود رہیں، خواہ وہ اس طرح کا مسئلہ ہو کہ حضرت عیسیٰ کو صلیب ہوئی کہ نہیں ہوئی، خواہ وہ خدا کی قدرتوں کا مسئلہ ہو، خواہ وہ رسول کی سنت کا مسئلہ ہو، تو اس میں لازمی بات ہے کہ ہم نصوص پر قائم رہیں، نصوص یعنی قرآن و سنت کے اوپر قائم رہیں۔ اپنی طرف سے جب ہم اس میں خیالات ڈالتے ہیں تو دین خالص نہیں رہتا، وہ پھر آہستہ آہستہ اتنا بگڑ جاتا ہے کہ ہمارے زمانے تک آتے آتے اسلام کے بعض اضافوں کی وجہ سے، اسلام کے اندر بعض اضافوں کی وجہ سے ہمارے ملک میں الحاد پیدا ہو رہا ہے۔ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی، صرف ہمارے ملک میں نہیں، میں تو اس لیے کہ اس میں رہتا ہوں، اس ملک میں عربوں کے ہاں دیکھ لیں، بعض ایسی چیزیں سامنے آتی ہیں کہ آدمی حیرت زدہ رہ جاتا ہے۔ انہوں نے بھی کچھ اضافے کیے ہوئے ہیں،
کچھ ہم نے بھی کر رکھے ہیں، ہم نے اپنے مزاج کے اضافے کر رکھے ہوتے ہیں، انہوں نے اپنے مزاج کے. تو اس لیے دین کے معاملے میں اتباع ظن نہیں ہونی چاہیے، بلکہ جو واضح لفظوں میں بات لکھی ہوئی ہے وہی ماننی چاہیے. تو فرمایا کہ جو لوگ اختلاف کر رہے ہیں وہ بھی شک میں پڑے ہوئے ہیں، ان کے پاس بھی کوئی پکا علم نہیں ہے، شک والا ہی علم ہے. یعنی شک جو ہے وہ اس کا مطلب ہے کہ واضح بات نہیں، ثابت شدہ بات نہیں ہے، اور جس کا الٹ اللہ تعالیٰ نے یہاں علم کا لفظ بولا ہے، وما لہم بہ من علم. عربی زبان میں علم جو اصل میں استعمال ہوتا تھا وہ شک کے الٹ ہی استعمال ہوتا تھا. پھر آہستہ آہستہ جب ہمارا امت آگے بڑھی ہے تو انہوں نے علم کے اندر تینوں معنی محسوس کرتے ہیں کہ وہ ظن بھی اس کے اندر ہوتا ہے، اس کے اندر یقینی علم بھی ہوتا ہے. لیکن عربوں کے ہاں علم اور شک یہ الٹ تھے، علم اور ظن یہ الٹ تھے دوسرے کے. تو جب کوئی کہتا ہے میرے پاس علم ہے تو اس کا مطلب ہے پکی بات اس کے پاس، واضح بات. تو نصارہ کے اندر یا یہود کے اندر جو لوگ اختلاف کر رہے ہیں، یعنی ایک مین سٹریم اوپینین ہے کہ ان کو صلیب دیا گیا، نعوذ باللہ، اور جو اختلافی رائے ہے وہ یہود کے اندر بھی ہوگی اور نصارہ کے اندر بھی ہے. تو وہ فرمایا کہ وہ بھی شک میں پڑے ہوئے ہیں، ان کو بھی کوئی واضح دو ٹوک بات معلوم نہیں ہے، وہ بھی اپنے خیالات کی پیروی کر رہے ہیں. یعنی یہ رائے جن لوگوں کی ہوگی کہ حضرت عیسیٰ کو صلیب نہیں ہوئی تو وہ یار اللہ کے رسول کیسے قتل ہو سکتے ہیں، وہ اس طرح کے استدلال ہوں گے. تو استدلالی آراء بھی موجود تھیں، حق میں بھی اور خلاف بھی. تو فرمایا کہ یقینی اور علمی بات کیا ہے، وما قتلوہ یقیناً، انہوں نے یقیناً آپ کو قتل نہیں کیا تھا، بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا تھا. وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور بے شک اللہ تعالیٰ عزیز اور حکیم ہے. تو جو سورہ آل عمران میں ہم نے پڑھا تھا کہ حضرت عیسیٰ کو متوفی کیا گیا اور پھر ان کو اٹھا لیا گیا، اسی کی طرف یہاں صرف رفع اللہ کے لفظ سے اشارہ کر دیا گیا ہے. تو حضرت عیسیٰ کا کیس بالکل پوری طرح واضح کر دیا گیا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول کو اس طرح سے قتل نہیں کیا جا سکتا جس طرح سے فخریہ طور پر یہ لوگ کہہ رہے تھے کہ ہم نے اللہ کے ایک رسول کو، مسیح کو، عیسیٰ ابن مریم کو قتل کر ڈالا ہے. تو اس لیے اس کی وضاحت ضروری تھی. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ خدا کی میزان میں، خدا کی نظر میں یہ کتنا سخت قول ہے کہ ہم نے اللہ کے رسول کو مار ڈالا. تو پورے زور کے ساتھ، یعنی اتنا سٹریس مجھے پورے قرآن مجید میں کہیں نظر نہیں آتا. ما قتلوہ وما صلبوہ، پھر فرمایا وما قتلوہ یقیناً، یہ زور کہیں نظر نہیں آتا. تو اب یہ حضرت عیسیٰ کا پورا معاملہ واضح کر دیا ہے کہ انہوں نے جو یہ جملہ بول رہے ہیں، یعنی یہاں جرم کے طور پر جملہ بولا جا رہا تھا کہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم نے عیسیٰ مسیح ابن مریم کو، جو اللہ کے رسول ہیں، ان کو ہم نے قتل کر ڈالا. یہ جرم ہے ان کا، دعویٰ کرنا کہ ہم نے اللہ کے رسول کو مار ڈالا. ایک ہوتا ہے کہ ہم نے غلطی سے مار دیا تھا، جی ہمیں پتہ نہیں چلا کہ وہ اللہ کے رسول ہے، نہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے مار ڈالا اللہ کے رسول کو. یہ دعویٰ کرنا ظاہر ہے کہ ان کے سرکشی کی علامت ہے. تو فرمایا کہ اس سرکشی کی وجہ سے وہ ایمان نہیں لائیں گے، ان کے اندر سرکشی موجود ہے، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی سرکشی کر رہے ہیں. تو اب وہ ایمان نہیں لائیں گے. البتہ یہ واضح کر دیا کہ حضرت عیسیٰ کا معاملہ کیا ہوا تھا. اس میں جو کی کانسیپٹ ہے وہ یہ کہ ولیکن شبہ لہم، یعنی ان کے ہاں جو دعویٰ چلا رہا ہے وہ شبہ کی بنیاد پر کھڑا ہے. ان کو قتل نہیں کیا گیا بلکہ اللہ نے ان کو اٹھا لیا. اٹھانے کا جو معاملہ ہے وہ سورہ آل عمران میں جیسے میں نے واضح کیا کہ اللہ تعالیٰ نے 2 پروسیس میں ان کو اٹھایا ہے. پہلے متوفی کیا ہے اور متوفی کرنے کے بعد ان کی جسد خاکی کو اٹھا لیا ہے، اور بس اس کی حکمت بتائی ہے کہ آپ کے جسد خاکی کو بھی ان کے حوالے نہیں کیا جا سکتا تاکہ وہ توہین نہ کریں. تو اتنا بڑا اہتمام جس رسول کے لیے کیا گیا ہو، اس رسول کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس کو قتل کر ڈالا تھا. وَإِن مِّن أَهْلِ الْكِتَابِ،
الا لیؤمنن بہ قبل موتہ، یہ قرآن مجید کی مشکل ترین آیتوں میں سے ہے میرے خیال میں۔ مشکل اس لیے ہو گئی کہ اس میں بہت ساری تفسیریں ہو گئی ہیں، تو واضح کرتا ہوں۔ اہل کتاب میں سے کوئی نہیں ہے الا مگر یہ کہ لیؤمنن لازماً وہ ایمان لائے گا بہی اس بات پر۔ کس بات پر؟ یہ میں ابھی واضح کرتا ہوں۔ قبل موت ہی، اس کی موت سے پہلے۔ کس کی موت سے پہلے؟ واضح کرتا ہوں۔ ایک گروپ یہ کہتا ہے کہ تمام اہل کتاب حضرت عیسیٰ کے اوپر ایمان لے آئیں گے حضرت عیسیٰ کی وفات سے پہلے۔ ٹھیک ہے، تمام اہل کتاب حضرت عیسیٰ پر ایمان لے آئیں گے حضرت عیسیٰ کی وفات سے پہلے۔ تو قبل موت ہی کا مطلب حضرت عیسیٰ کی موت سے پہلے، اور لیؤمنن بہ حضرت عیسیٰ پر ایمان لے آئیں گے ہر اہل کتاب۔ اب حضرت عیسیٰ کی موت سے پہلے کتنے لوگ اہل کتاب میں سے جا چکے ہیں؟ تو کیا وہ سارے کے سارے ایمان لا کے جا رہے ہیں؟ سوال پیدا ہو جاتا ہے اس تفسیر پر۔ یعنی کتنے ہی لوگ ہیں جو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت بھی نہیں پہنچی ہوگی اور فوت ہو گئے ہوں گے، جو اس وقت ایران میں رہ رہے ہوں گے، جو اس وقت کہیں یورپ میں رہ رہے ہوں گے، وہ یہود سارے کے سارے ایمان لائے بغیر چلے گئے۔ تو یہ آیت تو پھر اس کے پوری نہیں اترتی۔ دوسری تفسیر یہ کی گئی ہے کہ جو کافی حد تک قابل قبول رہتی ہے، وہ یہ کہ یہ ایمان لے آئیں گے قرآن مجید پر۔ یہ مولانا امین احسن اصلاحی کی تفسیر ہے کہ اہل کتاب میں سے سارے لوگ قرآن پر ایمان لے آئیں گے۔ بہی میں لیؤمنن بہی میں جو بہی ہے یہ قرآن کی طرف جا رہی ہے، تو یہ سارے کے سارے اہل کتاب قرآن پر ایمان لے آئیں گے قبل موت ہی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے پہلے۔ تو یہ بھی اب ایک ایسا دعویٰ ہے جو بہرحال موجود ہے، اور یہ تفسیر بالکل ممکن ہے ضمیروں کے اعتبار سے، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، زبان میں بھی کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ تیسری تفسیر جو کی گئی ہے وہ یہ کہ ان اہل کتاب میں سے ہر کوئی قرآن پر ایمان لے آئے گا اپنی موت سے پہلے، یعنی ہر یہودی ایمان لے آئے گا اپنی موت سے پہلے قرآن مجید پر۔ اب یہ تینوں تفسیریں ہیں، جس پر آپ کا اطمینان ہو وہ قبول کر لیجئے۔ چوتھی تفسیر بھی ایک ہے، وہ یہ کہ اہل کتاب میں سے سارے لوگ اس بات پر ایمان لے آئیں گے، سارے لوگ اس بات پر ایمان لے آئیں گے کہ حضرت عیسیٰ کو صلیب نہیں دیا گیا تھا، اور یہ کام وہ اپنی موت سے پہلے اپنی موت سے پہلے کریں گے۔ اس تفسیر کا فائدہ یہ ہے کہ یہ پیچھے سے جڑی رہتی ہے، بل رفع اللہ الیہ۔ تو اہل کتاب میں سے ہر ایک آدمی جو اس وقت موجود تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں، جن کے اوپر قرآن نے اتمام حجت کر دیا تھا، وہ قرآن مجید کو مان لیں گے اپنی موت سے پہلے۔ اور دوسری تفسیر میں کر رہا ہوں کہ وہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں اس بات کو مان لیں گے کہ حضرت عیسیٰ کو صلیب نہیں ہوئی تھی اپنی موت سے پہلے۔ اب یہاں پر سوال پیدا ہوگا کہ جو بات ہوتی ہے اس کے لیے ہی کی ضمیر نہیں آتی۔ میں کہہ رہا ہوں کہ اس بات کو مان لیں گے کہ حضرت عیسیٰ قتل نہیں ہوئے، صلیب نہیں ہوئے، تو یہ ایک بات ہے، کانسیپٹ ہے پیچھے۔ تو اس کی دلیل یہ ہے کہ اسی جملے کے اندر یا اسی مضمون کے اندر پیچھے جو آیت گزری ہے، ان الذین اختلفوا فیہ، جو اس میں اختلاف کر رہے ہیں، تو یہاں پر بھی فیہ کی ضمیر آئی ہے کہ حضرت عیسیٰ کے صلیب ہونے میں یا صلیب نہ ہونے میں کچھ لوگ اختلاف کر رہے ہیں، تو یہ معاملے کے لیے ضمیر آ گئی ہے۔ تو یہاں پر بھی جو ضمیر شان ہوتی ہے وہ معاملے کے لیے آ جاتی ہے، تو وہ واحد مذکر ہوتی ہے۔ تو بہرحال یہ ایک واضح طور پر یہاں اختلافات بہت زیادہ ہیں، اور بڑے بڑے علماء اس کے اندر اختلاف کر رہے ہیں۔ جو حضرت عیسیٰ کی موت سے پہلے والی تفسیر ہے وہ روایتوں کی وجہ سے ہوئی ہے، وہ اس میں چونکہ ہماری امت میں یہ بات مانی جاتی ہے کہ صحیح احادیث کی وجہ سے کہ حضرت عیسیٰ نے دوبارہ ظاہر ہونا ہے، تو اب امت کے علماء نے
اللہ تعالیٰ کے بارے میں حضرت عیسیٰ کے بارے میں یہ جان لیا یا مان لیا یا استنباط کیا کہ وہ زندہ ہے۔ اب ظاہر ہے کہ دوبارہ ظاہر ہونا ہے تو زندہ ہونا چاہیے، تو ایک قیاس سے خود اپنی طرف سے ایک رائے بنائی، تو اب اس کی تائید اس آیت سے کرتے ہیں، تو وہ قبل موت ہی میں پھر وہ حضرت عیسیٰ کی طرف لے جاتے ہیں کہ یہ سارے کے سارے اہل کتاب اس بات کو مان لیں گے، حضرت عیسیٰ کو مان لیں گے حضرت عیسیٰ کی موت سے پہلے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس کی وجہ یہ ہے، لیکن وہ یہاں مضمون میں فٹ نہیں بیٹھتی اور سوال بھی بہت سارے پیدا ہو جاتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کی موت سے پہلے تو کتنے ہی اہل کتاب ہیں جو یہ کام نہیں کر پا رہے ہیں۔ اب یہاں پر مسئلہ ہے کہ ایمان کیسے لے آئیں گے، یہ کیا چیز ہے؟ نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تمام اہل کتاب نے آ کر اقرار کیا، نہ قرآن کا اقرار کیا، نہ حضرت عیسیٰ کا اقرار کیا، کوئی مثال موجود نہیں ہے۔ تو یہ کیسا ایمان ہے؟ میرے خیال میں یہ ویسا ہی ایمان ہے جیسا فرعون کا ایمان تھا، جو غرق ہوتے ہوئے اس نے جس کا اقرار خدا کے سامنے کیا۔ جب وہ غرق ہو رہا تھا تو غرق ہوتے ہوئے اس نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ میں اسی الہ واحد پر ایمان لے آیا ہوں جس کو بنی اسرائیل مانتے ہیں، یہ اس نے کہا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ الآن اب، تو پھر فرمایا کہ نہیں، اب کوئی فائدہ نہیں ہے، البتہ میں تمہارے جسم کو بچاؤں گا تاکہ وہ بعد والے لوگوں کے جو پیچھے رہ گئے ہیں ان کے لیے دلیل بن سکے۔ تو یہ اب جو ایمان ہے یہ خدا اور بندوں کے درمیان ہوتا ہے، یہ ہمیں معلوم نہیں ہوتا۔ تو فرعون کا ایمان کوئی حضرت موسیٰ نے نہیں سنا تھا، تو غرق ہو رہا تھا دریا میں، اس نے بولا خدا سے کہ میں ایمان لاتا ہوں شاید اس لیے کہ بچ جاؤں، جو بھی ہے بہرحال اس وقت وہ اقرار کیا اس نے۔ تو مرتے ہوئے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اہل کتاب ہیں وہ مرتے ہوئے اس بات کا اعتراف کر کے خدا سے مریں گے کہ ان کو سلیب نہیں دیا گیا، یا قرآن مجید کو مان لیں گے، جو بھی تعبیر آپ کو قابل قبول ہو۔ تو یہ ایمان اس طرح کا ہے۔ یہ ایمان جو ہے یہ یوں سمجھیے کہ جب موت کا وقت آتا ہے، قبل موت ہی کو کے الفاظ ہیں، تو موت کا جب وقت آتا ہے تو اس سے تھوڑی دیر پہلے شاید اس کا جو اختیار ہے خیر و شر کو قبول کرنے کا وہ چھین لیا جاتا ہے۔ جب یہ اختیار چھین لیا جاتا ہے تو اس کا ضمیر پوری طرح آزاد ہو جاتا ہے، یعنی میں اور آپ اس وقت اپنے اختیار کو رکھتے ہیں۔ آپ مجھے کوئی بات کہیں گے تو میں اپنی انا کی وجہ سے نہیں مانوں گا یا دنیوی کسی فائدے کی وجہ سے نہیں مانوں گا، لیکن اگر میرا یہ اختیار ختم ہو جائے تو اب دنیوی فائدہ سوچ بھی رہا ہوں تو میں وہ استعمال نہیں کر سکتا کیونکہ میرا اختیار چھین لیا گیا۔ اس لیے موت کا یہ جو لمحہ ہے جس میں یہ اختیار چھین لیا جاتا ہے، اس میں ایمان کا کوئی فائدہ نہیں۔ البتہ مولانا اصلاحی نے یہاں بہت اچھا ایک نوٹ لکھا ہے، وہ میں چاہتا ہوں کہ دہرا دوں۔ انہوں نے کہا ہے کہ ایمان کی 2-3 قسمیں ہیں۔ جو اصل ایمان ہے اس میں 3 ایلیمنٹس ہوتے ہیں: دل کا یقین، تصدیق اور اقرار۔ دل کا یقین کہ یہ بات ٹھیک ہے، پھر اس کا تصدیق کرنا، اپنے زبان سے یا اپنے دل میں تصدیق بالقلب کرنا کہ ہاں میں اس کو مانتا ہوں، اور تیسری چیز اقرار ہے لوگوں کے سامنے، جس کو شہادت بھی ہم کہتے ہیں۔ یہ کامل ایمان یہ تین حصوں پر مشتمل ہے۔ منافق کا ایمان کیا ہوتا ہے کہ وہ اقرار کر رہا ہوتا ہے، تصدیق اور یقین سے محروم ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ زبان سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں اللہ پر ایمان لایا، نبی سم کو مان لیا، لیکن دل سے تصدیق نہیں کر رہا ہو، دل میں اس کو یقین نہیں ہوتا۔ اور یہ جو ایمان ہے جہاں پر یہ دل کی تصدیق تو ہوتی ہے، اقرار نہیں ہوتا۔ دل کی تصدیق ہو گئی، دل میں تو واضح ہے، یقین ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، اللہ کی یہ بات سچی ہے، لیکن تصدیق نہیں کر رہا اور نہ ہی لوگوں کے سامنے آ کے اقرار کر رہا ہے۔ تو مولانا اصلاحی نے کہا کہ یہاں پر یہ ایمان ہے کہ جو اندر تو موجود ہے لیکن نہ دل کی تصدیق اس کو دی، نہ اکیلے بیٹھ کے بھی نہیں کہا کہ یہ بات ٹھیک ہے۔ دل کے اندر خیال ٹھیک ہے یقینی طور پر کہ بات ٹھیک ہے، لیکن خود تصدیق نہیں کی اکیلے بیٹھ کر بھی، اور لوگوں کے سامنے بھی اقرار نہیں کیا۔ تو مولانا اصلاحی نے اس ایمان کو اس طرح سے بیان کیا ہے، بہت اہم بات ہے۔
اور قیمتی بات ہے۔ تو اب جو فہرست بنائی جا رہی تھی یہود کے، اچھا ہمارا ٹائم بھی ہو گیا، تو فہرست بتائی جا رہی تھی، اس فہرست میں تھوڑی دیر کے لیے رکاوٹ آ گئی تھی حضرت عیسیٰ کے ایمان کی صلیب کی نفی کرنے کے لیے، اور پھر آگے دوبارہ وہی فہرست شروع ہو گئی ہے۔ فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا، ان کے ظلم ہی کی وجہ سے جو یہودی ہیں، حرمنا علیہم طیبات، ہم نے ان کے اوپر پاکیزہ چیزیں بھی حرام کر دی تھی جرم کی سزا کے طور پر، احلت لہم، جو پہلے ان کے لیے حلال تھی۔ سورہ نام میں ذکر گزرا ہے کہ ہم نے ان کو چربی بھی حرام کر دی تھی، اس طرح کی چیزیں اور کچھ اور چیزیں بھی۔ تو اب یہ پچھلی تاریخ کا حوالہ اس لیے دے رہے ہیں کہ یہ جو پیچھے جتنی فہرست تھی اس میں بھی کچھ چیزیں پرانی تھی، کچھ تازہ تھیں، لیکن بتایا جا رہا ہے کہ ان جرائم والی قوم ایمان کیسے لا سکتی ہے۔ تو اس میں پھر یہ بھی بتایا کہ ان کے اسی طرح کے ظلموں کی وجہ سے ہم نے ان کے اوپر طیبات بھی حرام کر دی تھیں جو ان کے لیے حلال تھیں، وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا، اور ہر زمانے میں یہ اللہ کے راستے سے روکتے رہے ہیں، اس وجہ سے بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ ایمان نہ لانے کی وجہ بتائی جا رہی ہیں۔ تو لمبی فہرست ہے، اللہ تعالیٰ نے لگتا ہے کہ یہاں پر پوری ان کی تاریخ کا جو سورہ البقرہ میں اور آل عمران میں بیان ہوئی ہے اس کا خلاصہ سا کر دیا ہے۔ تو ان کے ظلم کی وجہ سے، یہود کے ظلم کی وجہ سے کہ ہم نے ان کے اوپر طیبات بھی حرام کر دی تھیں جو ان کے لیے اوپر حلال تھیں، اور یہ بہت زیادہ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ اس وقت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مان رہے تو اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت نہ پھیلے، اس لیے کہ لوگ ایمان نہ لے آئیں، تو یہ بھی اصل میں ان کا اللہ کے راستے سے روکنے کی وجہ سے تھا۔ وَأَخْذِهِمِ الرِّبَا، اور سود کھانے کی وجہ سے بھی، یہ بھی ان کا جرم ہے، یہ خیر آج کل ہم بھی کر رہے ہیں۔ وَقَدْ نَهُوا عَنْهُ، جبکہ ان کو اس سے روکا گیا تھا۔ یہ تورات میں واضح آیتیں موجود ہیں، البتہ کچھ آیتوں میں انہوں نے اپنے لیے جائز کر لیا ہوا ہے غیر قوموں کا سود، لیکن اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہوا ہے۔ اخذہم الربا، سود لینے سے، جب سود کھانے سے، جبکہ اللہ نے ان کو روکا ہوا تھا۔ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ، اور اس جرم کی وجہ سے بھی کہ یہ لوگوں کا مال کھاتے ہیں بالباطل، جھوٹ اور ناانصافی کے ذریعے سے۔ وَآتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اور ان کافروں کے لیے ہم نے جو ان میں سے ہیں عذاب علیم تیار کر رکھا ہے۔ تو اب یہ وہ جرائم کی فہرست ہے، دوبارہ میں لسٹ بتا دیتا ہوں تاکہ اللہ نے عہد باندھے توڑ دیے، اللہ کی آیتوں کا انکار کیا، انبیاء کو قتل کرتے رہے بغیر ناحق، اور کہتے ہیں کہ ہمارے دل اللہ نے غلاف چڑھا کر محفوظ کر دیے ہیں، پھر سیدھے سیدھے کفر کرتے رہے ہیں، حضرت مریم پر بہتان لگایا، یہ دعویٰ کر ڈالا کہ ہم نے اللہ کے ایک رسول کو قتل کر ڈالا، اور یہ کہ انہوں نے جو ظلم کیے شریعت کے ساتھ اس کی وجہ سے ہم نے ان کے اوپر طیبات حرام کر دیں، اور اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ کے راستے سے بہت روکتے ہیں، اور ہم نے سود ان کو منع کیا تھا، یہ سود کھاتے رہے ہیں، آج تک کھا رہے ہیں، اور لوگوں کا باطل طریقے سے مال بٹورتے رہے ہیں۔ ان کافروں کے لیے ہم نے عذاب علیم تیار کر رکھا ہے۔ ان جرائم کی وجہ سے ان کے دلوں پر مہر کر دی گئی ہے، اب یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ فہرست اس لیے سنائی گئی ہے۔ اب وقت ہو گیا ہے، لیکن اتنی بات بتا دوں کہ یہ ناجائز قسم کے فتوے دے کر بھی، غلط قسم کے باتیں کر کے بھی پیسے کماتے رہے ہیں، تو اکلہم اموال الناس بالباطل میں یہ پہلو بھی شامل رہنا چاہیے۔ وقت ہو چکا ہے، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ وعلیکم السلام۔ ایک صاحب ہیں عبد الرحمان صاحب نام ہے، کامنٹ میں سوال پوچھتے ہیں، توبہ کا حوالہ دے کر اکثر کہا جاتا ہے کہ تم جہاد کرو، ہلکے ہو یا بھارے، فلسطین جاؤ۔ سر وہ مطلب پوچھیں تھوڑا سا گائڈ کر دیں۔ سورہ توبہ میں جو جہاد ہے وہ میرے آپ کے لیے نہیں ہے، وہ اللہ کے رسول کے ہاتھوں سے جو عذاب آنا تھا اس جہاد کا ذکر ہے وہاں پر۔ سورہ توبہ کی کوئی آیت میرے آپ کے لیے نہیں ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے لیے ہے،
جب ہم انشاءاللہ سورہ توبہ میں پہنچیں گے تو ایک ایک چیز کی تفصیل سے وضاحت کر دوں گا، اور اگر آپ دیکھنا چاہیں تو میرے استاد کی تفسیر البیان میں آپ اس کو تفصیل سے دیکھ سکتے ہیں، وہ لکھی ہوئی موجود ہے، نیٹ پہ اویلیبل ہے، تو انہوں نے اس کو بہت عمدگی سے حل کیا ہے۔ مولانا اصلاحی کی اگر مل جائے آپ کو تو وہ بھی دیکھ لیجئے، اس میں سے کوئی آیت بھی ہمارے لیے نہیں ہے۔ محمد علیان صاحب ہیں، وہ پوچھتے ہیں کہ ہمارے پاس جوڑے ہیں، سوٹ ہیں جو ضرورت سے زائد ہیں، یعنی کہ کچھ ان کے استعمال میں ہیں اور کچھ فیوچر کے لیے انہوں نے رکھے ہوئے، جبکہ ہمارے اطراف میں وہ دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو استعداد نہیں رکھتے سوٹ پرچیز کرنے کی، خریدنے کی، یا جن کے پاس ایک دو سوٹ کے علاوہ نہیں ہوتے، تو اس صورت میں کیا ہمیں اپنے سوٹ ان کو دے دینے چاہیے؟ صورت دیگر اگر ہم نہیں دیتے تو کیا ہم گناہ گار ہوں گے؟ جی بالکل، اگر آپ کو یہ محسوس ہو کہ ان کے پاس کپڑا نہیں ہے اور آپ کے پاس پڑے ہوئے ہیں، تو یہ اسی طرح کی بات ہے کہ آپ کا ہمسایہ اگر بھوکا سویا ہے تو پوچھا جائے گا آپ سے، جس طرح لباس کے بارے میں ہے، اور بھی جو اس طرح کی جو ضرورت کی چیزیں ہیں وہ اگر آپ کے پاس ہیں اور آپ کے ہمسائے کے پاس نہیں ہے، جو بنیادی ضرورت کی چیزیں ہیں، یہ نہیں کہ آپ اپنی فریج اٹھا کر دے دیں، اے سی اٹھا کر دے دیں، نہیں، جو بنیادی ضرورت کی چیزیں ہیں وہ اگر آپ کے پاس ہیں اور آپ کے ہمسائے اس سے محروم ہیں تو یا رشتہ دار محروم ہیں تو پوچھا جائے گا۔ جی ایک صاحب ہیں، سوال کرتے ہیں کہ قرآن نے نبی یحییٰ علیہ السلام کے نام کا ذکر کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ نام اس سے پہلے کسی کا نہیں تھا، جبکہ یوحنا یحییٰ سے قبل کئیوں کے نام رکھے گئے تھے، اس اشکال کو کیسے رفع کریں، یا اس اشکال کو کیسے؟ پہلا جملہ کیا بولا نا، دوبارہ بولیے۔ قرآن نے نبی یحییٰ علیہ السلام کے نام کا ذکر کرتے ہوئے کہ یہ نام اس سے قبل نہیں رکھا گیا۔ میرا نہیں خیال کہ قرآن میں ایسا ہے، یہ ہے کہ اس کا مثل کوئی نہیں ہے، یہ ہے۔ سر ایک صاحب سوال کرتے ہیں جی کہ نماز جن میں قرات ہوتی ہے، یعنی فجر اور عشاء، پہلی 2 رکعت یا عشاء کی نماز میں یا مغرب کی نماز میں جو باقی کی رکعت ہوتی ہیں جن میں امام صاحب قرات نہیں کرتے، تو کیا ہم اس کے پیچھے سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں؟ یہ طریقہ صحیح ہے؟ ہاں جی ہاں، اصل میں اس میں اختلاف ہو گیا امت کے اندر کہ جب امام خاموش ہو تو کیا کرنا ہے۔ احناف کا ایک گروپ کہتا ہے کہ خاموش رہیں گے، اور امام مالک کا فتویٰ یہ تھا کہ جب امام خاموش ہو پڑھ لیں گے، جب امام بول رہا ہو تو سن لیں گے، جبکہ جو ہمارے اہل حدیث بھائی ہیں وہ کہتے ہیں کہ امام بول رہا ہو تب بھی پڑھیں گے، امام خاموش ہو تب بھی پڑھیں گے۔ چنانچہ پھر وہ پورا اہتمام کرتے ہیں کہ امام صاحب پڑھیں گے، پھر آپ کو موقع دیں گے پڑھنے کا، تو وہ کہیں گے الحمدللہ رب العالمین، پھر اتنا ہی وقفہ کریں گے تاکہ مقتدی پیچھے الحمدللہ رب العالمین کہہ لیں، یا سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد تھوڑی دیر خاموش ہو جائیں گے۔ تو یہ جو یہ اجتہادی رائے ہے، آپ کا جس پر اطمینان ہو انشاءاللہ نماز ہو جائے گی۔ خاموشی والے معاملات میں جب اللہ کے رسول کی طرف سے کوئی بات موجود نہ ہو تو تمام فتوے ٹھیک سمجھنے چاہیے، اس میں کوئی ایسا نہیں ہوگا کہ کیونکہ یہ اہل علم کے فتوے ہیں، انہوں نے سوچ سمجھ کر کوئی بات کی ہوگی، تو خاموشی والا فتویٰ بھی ٹھیک ہے کہ کچھ نہیں پڑھیں گے، ہاں امام خاموش ہو پڑھ لیں گے، امام بول رہا ہو اونچی آواز میں تو سن لیں گے، یہ فتویٰ بھی بہت اچھا ہے، میں اسی پر عمل کرتا ہوں۔ اور تیسرا جو فتویٰ ہے کہ ہر صورت میں ہم نے پڑھنا ہے، یہ بھی فتویٰ انشاءاللہ اللہ کے ہاں قبول ہوگا، لیکن بہرحال یہ سارے اجتہادی معاملات ہیں، اس میں کوئی بات بھی اللہ اور اللہ کے رسول کی نہیں ہے۔ سوال کرتے ہیں قرآن کو روایات کی روشنی میں سمجھنے والے لوگ کس طرح غلطی پر ہیں جبکہ وہ صحیح روایات سے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تواتر سے ہم تک پہنچ رہی ہیں؟ جو روایتیں تواتر سے پہنچ رہی ہوتی ہیں وہ خبر واحد نہیں رہتی، اور جو چیزیں تواتر سے پہنچی ہیں اس کا اور قرآن مجید میں کوئی مسئلہ بھی نہیں ہوتا۔ خبر واحد سے جب تفسیر کی جاتی ہے تو اس میں مسئلے پیدا ہوتے ہیں۔ مشہور مسئلہ ہے، ایک مثال سے امید ہے بات واضح ہو جائے گی۔ قرآن مجید نے کہا ہے کہ زانی کو اور زانیہ کو 100 کوڑے مارو۔ حدیث کی روشنی میں اس کی تخصیص کی گئی اس آیت کی،
زانی کے معنی ہر زانی ہے، شادی شدہ ہو غیر شادی شدہ ہو، لیکن حدیث کی روشنی میں اس کی تخصیص کی گئی کہ اس سے مراد صرف کنوارے زانی ہیں، غیر شادی شدہ زانی ہیں، جبکہ قرآن کے الفاظ میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ خبر واحد سے تفسیر کرنے کا کیا مطلب ہے۔ محسن شاہ صاحب ہیں، سلام کہتے ہیں۔ وعلیکم السلام۔ اور لکھا ہے کہ گاندھی صاحب نے لکھا ہے کہ قرآن قریش کی زبان عربی معلیٰ میں نازل ہوا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے زمانہ جاہلیت کے اشعار کو سمجھنا پڑے گا، جبکہ سبع معلقات میں سے ایک بھی شاعر قریش میں سے نہیں ہے۔ دیکھیے یہ سوال آپ کا بہت اچھا ہے، لیکن یہ اس وجہ سے پیدا ہوا ہے کہ آپ زبانوں میں اور کلام میں جو ام القریٰ ہوتی ہے اس کو اس تصور سے واقف نہیں ہے۔ ہمارے پورے ہندوستان میں یو پی کی اردو میں شاعری کی جاتی ہے، دو مرکز بن گئے، ایک لکھنؤ اور ایک ہمارا کیا اس کا نام ہے دلی۔ تو پورے ہندوستان میں علامہ اقبال پنجاب کے سیال کوٹ کے چھوٹے سے شہر میں پیدا ہوتے ہیں، گاؤں تھا اس زمانے میں، تو وہ بھی یو پی کے لہجے میں شاعری کرتے ہیں۔ ایسا ہی قریش کا لہجہ ام القریٰ کا لہجہ تھا، اور ارد گرد کے شاعر حج کے دنوں میں آ کر وہاں کلام سناتے تھے، تو وہ اسی سٹینڈرڈ زبان میں کلام کرتے تھے۔ چنانچہ اگر آپ معلقات دیکھیں، حماسہ دیکھیں، تو آپ کو وہی عربی ملے گی جو قرآن مجید کی عربی ہے۔ تو یہ وہ وجہ ہے کہ جب کوئی شہر یا کوئی قوم مرکزی حیثیت اختیار کر جاتی ہے تو پھر وہ سٹینڈرڈ بن جاتی ہے، لوگ اسی زبان میں اسی لہجے میں، ہاں کچھ انحرافات بھی ہوتے ہیں، وہ ظاہر ہے کہ پکڑے جاتے ہیں، بعد میں محققین بھی بتا دیتے ہیں، دوسرے شاعر بھی بتا دیتے ہیں۔ جیسے علامہ اقبال کے جو چھپی جب بانگے ترا چھپی تو اس میں زمین سے آسمان نے ہم کو دے مارا، انہوں نے پنجابی کا محاورہ استعمال کیا، تو سید سلیمان ندوی نے ان کو لکھا کہ یہ تو اردو نہیں ہے، تو اقبال نے آگے سے جواب دیا مجھے اردو میں ایسا محاورہ بتا دیں جو یہ مضمون بیان کرتا ہو، تو میں نے پنجابی اٹھا کر اردو کو دے دی ہے کہ یہ اتنا خوبصورت اسلوب ہے، لے لیں۔ تو دے مارنے کا جو پنجابی کا ہے وہ اردو والوں کے پاس تھا نہیں، تو اقبال نے دے دیا اردو والوں کو۔ تو یہ ہوتا ہے، سٹینڈرڈ ہوتا ہے، کچھ انحرافات بھی ہوتے ہیں، کچھ اضافے بھی ہوتے ہیں، علاقے کے لوگ کر دیتے ہیں، اپنی زبان اپنے لہجے کو ڈال دیتے ہیں، لیکن ایک مرکزی زبان ہر قوم میں ہوتی ہے۔ اب انگلش دیکھیے، انگلش ایک سٹینڈرڈ انگلش ہے، امریکہ کی البتہ اپنی ہو گئی، برطانیہ کیا، ہم ہندوستان کے لوگ برطانوی انگلش میں لکھتے رہے ہیں، اب امریکہ کا اثر آنا شروع ہو گیا ہے۔ تو میں نے ایسا دور بھی دیکھا ہے کہ امریکی اور ایک ہی آدمی ایک لفظ کا تلفظ امریکی لہجے میں کرتا تھا، دوسرے لفظ کا ایک ہی جملے کے اندر برطانوی لہجے میں کرتا تھا۔ بس ہم ملٹی کہیں گے، یہ کہیں گے ملٹائے، تو اب ملٹی اور ملٹائے ایک ہی جملے میں وہ دو لفظ بولے ہیں جن کے دونوں کی آواز اس طرح کی ہے، تو ایک میں اس نے برطانوی لہجے میں کر دیا، ایک میں اس نے امریکی لہجے میں۔ تو یہ ہوتا ہے علاقوں میں۔ اب ہماری اپنے ہندوستان کی اپنی انگریزی ہے، لیکن بہرحال اس کا ایک سٹینڈرڈ رہے گا کہ جو ہم بتا سکیں گے کہ برطانیہ کے اس لفظ کی وجہ سے ہم اس لفظ میں اس طرح سے بولتے ہیں۔ تو ہم نے کچھ اضافے کیے انگریزی میں، لیکن ہم کوشش کرتے ہیں سارے کے سارے کہ یا برطانیہ کو مرکز مانیں یا امریکہ کو مانیں، یہی ہوگا، ہر زبان میں ایسے ہی ہوتا ہے۔ جی یہاں ہم نے لکھا ہے کہ وقاتلہم الانبیاء بغیر حق، جی اس کا مطلب یہ لیا جائے کہ نبی ہمیشہ حق پر ہوتا؟ نہیں، یہ مطلب نہیں اس جملے کا۔ اگر اپنی حقیقت میں تو یہ بات درست ہے کہ انبیاء ہمیشہ حق پر ہوتے ہیں، لیکن اس جملے کا مطلب یہ نہیں ہے۔ اس جملے کا مطلب ہے کہ نہ انہوں نے قتل کیا تھا کہ جس کی وجہ سے ان کو قتل کیا جائے، تو ناحق قتل کرنا مراد ہے یہاں پر، کہ ان کا کوئی جرم نہیں تھا کہ جس کی وجہ سے ان کو قتل کیا جائے، یہاں یہ مطلب ہے۔ ترجمہ آپ ایسے ہی کریں نا کہ ان انبیاء کو بغیر جرم کے قتل کر دیا، تو ہم یہی ترجمہ کرتے ہیں کہ انبیاء کو ناحق قتل کرتے ہیں۔ ناحق لکھا ہوا نا لفظ، ہاں تو ناحق ہی ہے۔ اس سے سوال پیدا، اگر حق کے ساتھ نبی کو قتل کیا جا سکتا؟ ناحق کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ بے گناہ قتل کیا گیا۔
پھر عام فہم زبان میں لکھ دیں. پھر عام آپ فہم زبان ہی ہے ہماری. اردو محلہ والے میں نہ لکھیں کہ بغیر یہ اردو محلہ نہیں ہے، یہ ہماری عام اردو تھی. اب بدقسمتی سے بغیر وہ گناہ کے ان کو قتل کر دی. اچھا سر، عجیب گزارش ہے کہ ہم نے وہ گناہ گنوائے کہ ان گناہوں کی وجہ سے یہ کفر لگ گیا ہے، ایمان نہیں لائیں. بیچ کے کچھ جملے ایسے ہیں جو ان کو قتل نہیں کیا گیا. ان جملوں کو کیا کہتے ہیں؟ موترزہ. جی، جملہ ہے موترزہ. یہ کیسے پتہ چلتا ہے کہ یہ وہ جملہ ہے؟ مضمون کے بہاؤ کو روک کر آ جاتے ہیں، پھر مضمون دوبارہ چل پڑتا ہے. یہی اس کی نشانی ہوتی ہے. یہ کیوں ایسے کیا جاتا ہے؟ یہ اس لیے کیا ہے کہ جو یہ دعویٰ تھا اس پہ اللہ تعالیٰ کو جلال آیا ہے، تو انہوں نے اپنی حقیقت واضح کر دی ہے کہ یہ ایسا نہیں ہے، جھوٹ بولتے ہیں، یہ غلط دعویٰ ہے. جلال کا معنی کیا ہوا پھر؟ جلال کا مطلب، یہ میری بات ہے، آپ اس کو خدا سے نہ جوڑیے. جلال کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کے لیے جو ان کے ہاں غیرت پائی جاتی ہے، جو اہمیت پائی جاتی ہے، اس کا اظہار کر رہے ہیں. اگلی سائڈ پہ جو ہم نے پہلی آیت ہے وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَيُؤْمِنُونَ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، اس کو ہم کیسے فٹ کرتے ہیں پھر کہ یہ صرف حضرت کے زندگی کے لوگ اس سے مخاطب ہیں، تو اگر وہ ایمان لے بھی آئے ہیں تو کسی کو کیسے پتہ چلے گا کہ وہ ایمان لے آئے؟ میں نے اسی کی وضاحت کی نا کہ یہ فرعون جیسا ایمان ہے جو اس نے ڈوبتے ہوئے قبول کیا. یہ تو لگتا ہے صرف فٹ کرنے کے لیے سوچا گیا. نہیں، فٹ کرنے کے لیے نہیں. بات یہ ہے کہ جو ہمارے پاس جو علم ہوتا ہے اسی کی بنیاد پر بات سمجھی جاتی ہے. یا تو یہ تاریخ میں ثابت ہو جائے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے یا آج تک لوگ ایمان کا اقرار کرتے آ رہے ہیں، مرنے سے پہلے وہ کہہ دیتے ہیں پتر وہ بات قرآن نے ٹھیک کہی تھی. کسی آدمی نے اس آیت کی بنیاد بنا کر کہا ہو کہ قرآن غلط ہے، ایسا نہیں، ایسا نہیں. اس سے تو بڑی جلدی سے کہا جا سکتا ہے کہ آپ کی دیکھو قرآن میں یہ بات کہی گئی، ایسا ہوا ہی نہیں. وہ وہی کہے گا جو خدا کے معاملات سے واقف نہیں ہے. یہ بات ٹھیک ہے آپ کی کہ آج کل خدا کے معاملات سے ہم واقف نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ اس طرح کے جملے اپنی شان کے لیے بول دیتے ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں. دوبارہ سمجھا دیں. یعنی یہ خدا کا اور اس کے بندوں کا معاملہ ہے، اس نے بیان کر دیا بس. تو اس میں کیا مشکل ہے؟ اللہ تعالیٰ کے لحاظ سے جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمام اہل کتاب جو اس وقت تھے وہ اپنی اپنی موت سے پہلے ایمان لے آئیں گے اس بات پر، تو ٹھیک ہے، لے آئیں گے. ہمیں پتہ چلے نہ چلے اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ کتنی باتیں ہیں جو ہمیں نہیں پتہ، 7 آسمانوں کا پتہ ہے. یہ تو ایک پیشگوئی ٹائپ ہے نا. ہاں، جیسے وہ ایک اطلاع ہے. فتح کی پیشگوئی لوگوں نے دیکھ لی، تو ایسے ہی اگر یہ پیشگوئی ہے تو یہ لوگوں کو پتہ چلنی چاہیے. اگر لوگوں کے ایمان میں اضافے کے پتہ لیے چلنا ضروری ہے. ایمان اگر یہ کہا جائے تو تمہارے سامنے آ کر مانیں گے، پھر پتہ چلنا چاہیے. تو وہاں بھی تھوڑا کہا تھا کہ تمہارے سامنے کا ان کو روم والوں کو غلبہ حاصل ہو جائے گا. کہاں پہ؟ جہاں غلیبت روم کہا گیا ہے، پیشگوئی جو کی نہیں، وہ تو پیشین گوئی کہہ دیں تم. یہ بھی تو پیشگوئی کی طرح بات ہے نا کہ یہ اپنے موت کسی سے قوم پہلے. کا غالب ہونا مادی چیز ہے، ایمان لانا مادی چیز نہیں ہے. وہاں تو غالب آنا ایک لفظ بتا رہے ہیں کہ وہ دنیا میں ظاہر ہوگا. یہاں تو ایمان تو ایک ایسی چیز ہے دل میں آتا ہے، نہیں آتا ہے. تو یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ تشریف لائیں گے تو اس وقت پھر عیسائیت دنیا سے ختم ہو جائے گی. وہ تو یہی کہتے ہیں، لیکن قرآن مجید کے مطابق یہود و نصارہ قیامت تک رہیں گے. ایک طرف تو یہ کہا جا رہا ہے نا کہ قیامت تک رہیں گے بھی، اور یہودی ان کے متحد بھی رہیں گے. وہاں عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے کہا گیا ہے. عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تو ہم بھی ہیں. نہیں، ماننے والے نہیں کہا گیا. وہاں اتبعو کا لفظ بولا گیا، تیری پیروی کریں گے. ہم حضرت عیسیٰ کی پیروی نہیں کرتے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کون سی ایسی بات کی جس کی ہم پیروی نہیں کرتے؟ انہوں نے شادی نہیں کی. شادی کرنا تو ویسے ہی فرض واجب ہے ہی نہیں. میں اتبعو کا مطلب ہے کہ جو ان کو فالو کر رہے ہیں ذات کو. سر نکاح کرنا تو میں نے ایک مثال دی ہے. یعنی آپ کیا سبت مناتے ہیں ویسے ہی اتوار بناتے ہیں؟ کیا آپ ان جیسی عبادت کرتے ہیں؟ وہ بھی 5 نمازیں، غامدی صاحب کہتے ہیں وہ بھی 5 نمازیں پڑھتے تھے، ہم بھی 5 نمازیں پڑھتے ہیں.
نہیں وہ بھی زکوٰۃ دیتے تھے، ہم بھی زکوٰۃ دیتے ہیں، وہ بھی سچ بولتے تھے، ہم بھی سچ بولتے ہیں. نہیں نہیں، یہ تو بنیادی دین ہے، یہ تو کبھی بھی مختلف نہیں ہوتا. تو بس تو تو پھر اس ہم میں اس کی اتباع تو کر رہے ہیں ان کی. نہیں، ہم اس حدیثہ کی اتباع نہیں کر رہے ہیں، اس میں ہم انبیاء کی سنت کی اتباع کر رہے ہیں. جی ہاں. مجھے ایک چیز بتا دیجئے جو آپ کہتے ہیں کہ ہاں یہ حدیثہ کی ہم فالو کرتے ہیں، ایک چیز بتا دیجئے. کوئی بھی نہیں. تو پھر وہاں تو یہ کہا گیا کہ وہ پھر وہ ان کے تحت رہیں گے جو حضرت عیسیٰ کی اتباع کرنے والے ہیں. تو یہ جو اس وقت عیسائی کہلاتے ہیں اپنے آپ کو، یہ حضرت عیسیٰ کی کون سی بات کی اتباع کر رہے ہیں؟ وہ اپنی روحانیت کو سمجھتے ہیں، نہ وہ اپنے نماز پڑھتے ہیں، نہ وہ ظلم سے نہیں، رکتے ہیں. وہ ٹھیک ہے، لیکن وہ جو دین سمجھتے ہیں وہ کہتے ہیں عیسیٰ کا دین یہی تھا جو سینٹ پال نے دیا. یہ تو سینٹ پال کا دیا ہوا دین وہ ہے. تو کہتے تھے کہ دوسرے کہتے ہیں تھپڑ مارو تم آگے کر دو. ٹرمپ صاحب تو اٹھا کے دوسرا صدر لے جاتے ہیں. دیکھیے تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. نصارہ یہ کہتے ہیں کہ سینٹ پال نے جو ان کو دین دیا وہ عیسیٰ کا دین تھا، وہ مان رہے ہیں. وہ شخص کی پیروی کرتے ہیں، شخص سے عیسیٰ کی پیروی کرتے ہیں. یہ جو کہتے ہیں دوسرا سائڈ آگے کر دو، یہ سینٹ پال کی تعلیم ہے یا حضرت عیسیٰ کی تعلیم ہے؟ پھر آپ دوسری تفصیلات میں چلے جائیں گے. پہلے مجھے بتائیے کہ عیسائیوں کا دعویٰ کیا ہے اور آپ کا دعویٰ کیا ہے؟ کیا آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم عیسیٰ کے پیروکار ہیں؟ ہم کہتے ہیں ہم سارے نبیوں کے پیروکار. نہیں، کبھی نہیں کہتے. ہم سارے نبیوں کو مانتے ہیں، بس یہ ہمارا دعویٰ ہے. جب ہم کہتے ہیں سنت ابراہیمی ہے تو پھر ہم حضرت ابراہیم ہی کی سنت، اس میں عیسیٰ کا نام نہیں لیتے ہم کہ یہ سنت عیسوی ہے، لیتے ہیں. تو یہ شعور ہے نا، اس شعور کے ساتھ سمجھیں. ان کا شعور یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ نے جو دین دیا ہم اس کو فالو کر رہے ہیں. حضرت عیسیٰ بھی اسی دین کو پروموٹ کر رہے تھے جو سنت ابراہیمی میں ہے. پھر دوسری طرف چلے گئے ہیں. میں جو بات عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ نے مجھے یہ سوال کیا ہے، اپنے سوال پر قائم رہیے. سوال آپ نے یہ کیا کہ ہم بھی ان کی پیروی کرتے ہیں. میں نے کہا نہیں، وہ کرتے ہیں، نام لے کر کرتے ہیں. ہم نام لیے بغیر پیروی کر رہے ہیں، لیکن یہ کبھی نہیں کہتے کہ ہم عیسیٰ کے پیروکار ہیں. ہم عیسیٰ کے ماننے والے ہیں، یہ حقیقت ہے. ہماری پوری امت اسی پر کھڑی. جی السلام علیکم سر. میرا سوال کچھ اور تھا، لیکن ابھی گفتگو کے درمیان میں آپ نے ایک جگہ فرمایا ساجد صاحب کہ اللہ تعالیٰ کو جلال آیا. تو ہم یہ متعین کیسے کرتے ہیں کسی بھی تصنیف سے کہ اس کے لکھاری کو یا اس کے مصنف کو جلال آ گیا ایک جگہ پہ؟ خاص طور پہ قرآن مجید میں جلال آنا، غصہ ہونا ایک ایموشن ہے، رائٹ، جذبہ ایک. تو اگر میرے سامنے کوئی پیغمبر بیٹھا ہوا ہے اور اس پر وحی آ رہی ہے تو مجھے اگر براہ راست میں اس کے سامنے ہوں تو مجھے کیسے پتہ لگے گا کس موقع پہ خدا کو جلال ہے اور کس موقع پہ اس کی اپنی ذہنی کیفیت ہے، اس کا اپنا ذہنی جذبہ ہے؟ اور اگر وہ چیز ہم براہ راست نہیں دیکھ رہے تو صرف پڑھ رہے ہیں، تو پھر ہم مصنف کو جلال ہے، خدا کو جلال ہے، اس میں ذرا کہ دونوں میں کوئی فرق ہی نہیں ہے. تو ہم قرآن میں بارہا موقع پہ کیسے پتہ لگاتے ہیں کہ اچھا یہ اب خدا کو یہ جذبہ یہ انووک ہوا ہے، غصہ آیا ہے، اب یہاں پر محبت کا جذبہ آیا ہے؟ اور آپ نے کبھی دیوار کے پیچھے سے اپنے والد صاحب کو ڈانٹتے سنا ہے؟ تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ غصہ آیا ہوا ہے کہ پیار سے کہہ رہے ہیں؟ کیسے پتہ چلتا ہے؟ لہجے سے اور الفاظ سے. بس یہاں پر یہی دوسری چیز یہاں پر موجود ہے کہ یہاں جملوں کی کنسٹرکشن بتا رہی ہے کہ یہ عام حالات کے جملے نہیں ہیں. لہجہ سر مسنگ ہے، لہجہ مسنگ ہے. وہ ظاہر ہے کہ ہم آواز اللہ تعالیٰ کی نہیں سن پا رہے، تو لیکن الفاظ بتا رہے ہیں، کیونکہ میں نے شروع میں بتایا تھا کہ ان کی خبر آئی نہیں ہے، لسٹ بنا دی ہے، فب ظلم ہے، یہ خبر آئی نہیں ہے. تو یہ کب ہوتا ہے؟ یعنی خدا کی ذات کو ایموشن سے پاک ہے، ایموشن نیگیٹو چیز ہے، لیکن کلام جو ہمارے ساتھ وہ کر رہے ہیں تو اس میں ایموشن ڈالتے ہیں تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ یہ غصے کا جملہ ہے یا محبت کا جملہ ہے یا کیسا ہے. پورے قرآن مجید میں آپ کو مختلف مقامات پر یہ چیزیں نظر آئیں گی. کچھ جملے بڑے محبت کے ہوں گے، کچھ جملے بڑے دل نوازی کے ہوں گے، کچھ شفقت کے ہوں گے، ٹھیک ہے نا. تو وہ سارا لفظ ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں، یہ جملوں کی کنسٹرکشن بتا رہی ہوتی ہے، اور اس کا ادراک مفسر کرتا ہے. ظاہر ہے کہ یہ مجبوری ہے، اور اس کی فہم میں غلطی ہو سکتی ہے. بالکل 100% امکان ہوتا ہے. یعنی کہ ایسا جذبہ جو وہ خدا کی طرف
منسلک کر رہا ہے وہ نہ بھی ہو، جا ممکن ہے. ممکن. ٹھیک ہے. جذبے تو میں ساری کی نفی کر رہا ہوں، خدا کے ساتھ جذبات کی نفی میں کر رہا ہوں کہ وہ کمزوری ہوتی ہے، لیکن ہمارے بات کو سمجھانے کے لیے کہ ہم کس ٹون میں بات کو سمجھتے ہیں وہ ٹون ڈال دی جاتی ہے بس، جو کہ مسنگ ہوتی ہے ٹیکسٹ میں، ٹون مسنگ ہوتی ہے. ہاں نہیں وہ ٹیکسٹ کے اسٹرکچر میں تو ہوتی ہے، لہجے میں صرف آواز نہیں آ رہی ہوتی اس، یعنی لفظوں کا لہجہ بھی ہوتا ہے. مثلا میں آپ سے کہوں ایک جملہ بولوں، کل آپ آئیں گے، ٹھیک ہے نا، کل آئیں گے، تو اب یہ کل آئیں گے کل آپ آئیں گے ان دونوں کو صرف لکھ کر دیکھ لیجئے، آپ کو لہجے محسوس ہوں گے اس کے اندر. خواہ میری آواز بند کر دیں تو لفظ جب ہم جملہ بناتے ہیں تو جملہ ناول لکھنے والا کیا کر رہا ہوتا ہے؟ بول رہا ہوتا ہے وہ نہیں، وہ جملوں کے اندر غصہ ڈال رہا ہوتا ہے، جملوں کے اندر محبت ڈال رہا ہوتا ہے. جملے آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ اس وقت یہ پیار محبت کی بات ہو رہی ہے، جملے بتا رہے ہوتے ہیں کہ اس وقت ڈانٹ ہو رہی ہے. کیسے؟ سر یہ مجھے اس سے زیادہ پیچیدہ لگ رہا ہے جس طرح سے ہم اس کو سمجھ پا رہے ہیں، کیونکہ کئی دفعہ سیٹائر یا آئرنی کا بھی استعمال، طنز کا بھی استعمال کیا جاتا ہے. جی تو آپ کو لگتا ہے اس کے اندر سیاق اور سباق بھی شامل اتنا ہی ہوتا جتنا کہ ایک جملہ انفرادی طور پہ؟ بالکل ایسا ہی. اچھا سب سر کے سباق سے ہی فیصلہ ہو رہا ہوتا ہے، ساری چیزیں کام کر رہی ہوتی ہیں، لیکن بہرحال یہ لفظوں کے اندر ہوتا ہے، اس کے لیے آواز کی ضرورت نہیں ہوتی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، شکریہ سر. یہاں پر یہ ورس نمبر، آیت نمبر 157 ہے، اور اس کے علاوہ بھی بارہا یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ تم ہمیں براہ راست کوئی آسمان سے کوئی کتاب اتار کر دکھا دو، یا ہمیں خدا کو سامنے دکھاؤ، یا اس طرح کی نا نشانیاں مانگی جاتی ہیں قرآن میں بارہا مواقع پہ. سر اس کے جواب میں کیوں ایسا ہے کہ کسی ایک جگہ پہ بھی براہ راست شواہد نہیں دیے جاتے؟ یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ وہ پچھلی اس قوم کا واقعہ یاد ہے، جیسے یہاں پر بھی حضرت موسیٰ کی قوم کی طرف انہوں نے اشارہ کیا ماؤنٹ سینائی پہ جب وہ گئے، تو اس کے جواب میں کبھی بھی کوئی بھی ایک نشانی براہ راست نہیں دکھائی گئی. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ قرآن مجید نے اس رسول کو واضح کیا ہے کہ میں نشانیاں صرف رسولوں کو دکھاتا ہوں، اور اگر کوئی قوم مانگے گی تو نہیں دوں گا، جب دوں گا تو پھر فیصلہ کر دوں گا. قرآن نے اس کو سمجھایا ہے. پورا اصول یہ ہے کہ نشانی صرف رسول کو مانگنے کا حق ہے، کیونکہ وہ اللہ کا نمائندہ بن کے کھڑا ہوتا ہے. کوئی قوم مانگے گی تو نہیں دوں گا، ٹھیک ہے، اور اگر دوں گا تو پھر فیصلہ کر دوں گا. فیصلہ آپ کہہ رہے ہیں اتمام حجت؟ نہیں، خاتمہ، ایمان سے محروم کر دیا جائے گا، ختم. نشانی لے کر مان لے نہیں اب تو نشانی جب اس طرح کی نشانی سامنے آ گئی ہے تو ایمان کی قابل قبول ہی نہیں ہے. نہیں نا، صرف رسولوں کو دیتے ہیں اللہ تعالیٰ. جب دیکھیے نا کہ قصہ سنایا ہے قوم عیسیٰ کا، انہوں نے کہا جی کہ جس طرح یہود پر معاہدہ اترا تھا ہم پر بھی اترا ہے. اللہ نے کہا میں اتار دوں گا، لیکن اس کے بعد پھر انہوں نے کہا جی نہیں ٹھیک ہے. سر اس سے آپ کو نہیں لگتا کہ گریٹر گڈ زیادہ جلدی سے لوگ کنورٹ ہو پاتے یا اقرار کر پاتے؟ وہ اللہ تعالیٰ کو مقصود ہی نہیں ہے. اس کے پیچھے پھر حکمت کیا ہے؟ حکمت یہ ہے کہ اکیلے میں تنہائی میں کسی ایک شخص کو نشانی دینے کی اور بڑی محفل میں مجمع کو نشانی نہ دینے کی. مجھے اللہ نے اگر فرض کر لیے رسالت کے منصب پر فائز کرنا ہے تو مجھے کچھ ضرورتیں ہیں کہ میں واقعی اللہ کی طرف سے ہوں یا شیطان نے مجھے اکسا دیا ہے. ہونا چاہیے، مجھے واضح ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے. تو کیسے کریں گے؟ اس کے لیے پھر رسول کو کچھ چیزیں دکھائی جاتی ہیں، صرف اس لیے اس کی یقین دلانے کے لیے کہ تم اللہ ہی کے ہاتھ میں ہو، شیطان کے ہاتھ میں نہیں ہو، جنات کے ہاتھ میں نہیں ہو، یا کسی وہم کا شکار نہیں ہو گئے ہو. لیکن امت کو صرف ایمان لانا ہے بالغیب. مجھے اور آپ کو صرف ایمان بالغیب لانا ہے، اسی طرح سے ایمان لانا ہے جس طرح سے میں اور آپ بگ بینگ مانتے ہیں، اس طرح سے ایمان لانا ہے بس. نہیں سر، بگ بینگ تو آج کل کو کچھ اور اپڈیٹ ہو جائے گا تو میں اس کی میں صرف تمثیل دے رہا ہوں کہ ہم نے کس طرح سے دریافت کیا اس کو، دلائل سے دیکھا تو شواہد پر بھی، شواہد پر. تو شواہد پر بنیاد رکھتے ہوئے میرا اور آپ کا ایمان یہ ہے، رسول نے دعوت دینی ہے، رسالت کا دعویٰ کرنا ہے، اس کے لیے ضروری ہے اس کو. ٹھیک ہے سر. یہ ایک اور ذاتی کشمکش بھی ہے یہاں پر، آیت نمبر 55 سے 58 تک، جہاں پر حضرت عیسیٰ کو ان کو شہید کر دینے، قتل کر دینے کا قصہ ہے، اور اس پر انہیں آسمان پر لے جانے کا قصہ ہے. سر یہ ذرا وضاحت کر دیں کہ اس در حقیقت ماجرا ہے کیا؟ مطلب چار ہی صورتحال ہو سکتی ہیں، یا تو انہیں شہید کر دیا گیا،
اور پھر انہیں آسمان پر اٹھا لیا اور پھر اس کے بعد وہ واپس لوٹیں گے. یہاں تو شہید کر دیا. نمبر 2 آسمان پر اٹھا لیا اور اب واپس نہیں لوٹیں گے. تیسرا یہ کہ شہید نہیں کیا گیا, اس طرح عین زندہ حالت میں آسمان پہ اٹھا لیا اور پھر واپس لوٹیں گے, اور عین زندہ حالت میں واپس اٹھا لیا اور واپس نہیں لوٹیں گے. ماجرا ہے کہ سر بہت کشمکش ہے یہاں پر, کیونکہ جو ہائی کرسٹیولوجی اور لو کرسٹیولوجی دونوں میں بھی اختلاف ہے. قرآن کیونکہ ہائی کرسٹیولوجی کو ریجیکٹ کرتا ہے اور لو کرسٹیولوجی کو زیادہ مانتا ہے, اس کے اندر ٹرینٹی بھی اس کے اندر ہی ہے. ہائی کرسٹیولوجی کو ریجیکٹ کر دیا ٹرینٹی کا, اور وہ ابھی بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہمارا کفارہ ادا کر کے چلے گئے ہیں, انہیں باقی میں ہلاک یا قتل یا شہید کر دیا گیا. اور ان میں سے آدھے کہتے ہیں لوٹیں گے, ہوم کمنگ ہوگی سیکنڈ, کچھ کہتے ہیں نہیں لوٹیں گے. تو ان 4 میں سے کوئی ایک مدعے پر ہم پہنچ سکتے ہیں. جی آپ قرآن مجید کی روشنی میں تو پہنچ سکتے ہیں, لیکن اگر آپ کچھ اور ذرائع اختیار کریں گے تو پھر مشکل ہے. دیکھیے سورہ آل عمران کی آیت 55 میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی ہے کہ یا عیسیٰ انی متوفی کا و رافع کا الیہ, میں تمہیں متوفی کروں گا اور اپنی طرف اٹھا لوں گا. ٹھیک ہے, واضح ہے. متوفی کا جو لفظ ہے وہ اب یہ دیکھیے کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ نے ایک مکالمہ نقل کیا ہے. وہاں کا سورہ آل عمران کی 55 نمبر آیت میں متوفی کا لفظ سامنے رکھیے گا کہ میں تمہیں متوفی کروں گا اور اپنی طرف اٹھا لوں گا. میں متوفی کا ترجمہ نہیں کر رہا, وہی لے لیں جو لوگ کر رہے ہیں کہ تمہیں متوفی کروں گا یعنی پورا پورا لے لوں گا. تو اب یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں قیامت والے دن اللہ تعالیٰ گفتگو کریں گے حضرت عیسیٰ سے کہ اے عیسیٰ کیا تم نے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو خدا بنا لو. یہ سورہ المائدہ کی آیت 116 ہے. تو وہ کہیں گے کہ سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق, آپ کی ذات پاک ہے کہ آپ کا ساتھ کوئی اور الہ ہو, مجھے یہ حق ہی حاصل نہیں ہے کہ میں یہ بات کہوں. ان کنت قلتہ فقد علمتہ, اگر میں نے یہ بات کہی ہوتی کہ میں اور میری ماں خدا ہیں تو آپ اس کو جانتے ہوتے ہیں. تعلم ما فی نفسی, آپ میرے دل کی باتوں کو بھی جانتے ہیں. ولا عالم ما فی نفسک, مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ کیا کر رہے ہیں, مجھے آپ کے دل کی بات کا نہیں پتہ, لیکن یہ میں جانتا ہوں کہ آپ میری انک انت علام الغیوب, آپ تو سب کچھ جانتے ہیں, تو یہ بھی جانتے ہیں کہ میں نے کہا کہ نہیں کہا. ما قلت لہم, میں نے ان کو کچھ نہیں کہا مگر الا ما امرتنی بہی, بس وہی بات کہی جس کا آپ نے مجھے حکم دیا تھا. کیا نعبد اللہ, کہ اللہ ہی کو خدا مانو, ربی و ربکم, وہ تمہارا بھی رب ہے میرا بھی رب ہے. وکنت علیہم شہیدا, اور میں ان کے اوپر گواہ رہا, ما دمت فیہم, جب تک ان کے بیچ میں رہا. فلما توفیتنی, جب آپ نے مجھے متوفی کر دیا تو کنت انت الرقیب علیہ, اس کے بعد آپ ہی نگران ہیں. یہ جملہ وہ آدمی نہیں بول سکتا جو متوفی کے بعد دوبارہ آیا ہو. تو متوفی کے بعد حضرت عیسیٰ واقف نہیں ہے. ان کو یہ بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ میں نے کب کہا ہے, کہ اگر وہ دنیا میں دوبارہ آئے ہوتے تو ان کو پتہ چل جاتا کہ عیسائی ان کے بارے میں یہ بات مانتے رہے. وہ اپنی لا علمی کا اظہار کر رہے ہیں. متوفی کے بعد, تو یہ لفظ بہت اہم ہے. اللہ تعالیٰ نے شاید اسی وجہ سے بولا کہ لوگوں نے یہ نظریہ بنا لینا ہے. تو یہ توفیتنی, جب آپ نے مجھے متوفی کر دیا تو آپ ہی نگران ہیں. تو میرے خیال میں یہ توفیتنی کا لفظ دو ٹوک ہے اس بات کو کہنے کے لیے کہ حضرت عیسیٰ متوفی ہونے کے بعد دنیا میں نہیں آئے قیامت سے پہلے. یہ قیامت کے دن کا بیان ہے. اور سر یہ جو, کیونکہ یہ جو ڈائریکٹ ڈائلاگز ہوتے ہیں جنہیں ہم کوٹیشن مارکس میں بھی لکھتے ہیں, جبکہ جو سوال کرنے والا یا وہ گفتگو کرنے والا براہ راست مخاطب ہوتا, اور یہ آل عمران 55 کے اندر بھی یہاں پر دوبارہ سے اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں ڈائریکٹ ڈائلاگ کرتے ہوئے کہ اے عیسیٰ, میں نے فیصلہ کیا ہے کہ تجھے وفات دوں گا اور اپنی طرف اٹھا لوں گا. جی غامدی صاحب نوٹ ڈالتے ہیں کہ یعنی وفات کے بعد اٹھا لوں گا. تو یہاں پر بھی جو ڈائریکٹ ڈائلاگ ہے کوٹیشن مارک کے اندر, یہ براہ راست اللہ تعالیٰ کلام کر رہے ہیں, رائٹ. تو یہ عربی میں ڈائلاگ ہے, سمجھا جاتا ہے, یا پھر سریانی زبان میں ہوگا یا عبرانی زبان میں؟ سریانی میں ہوگا, یہاں ترجمہ کیا گیا. سریانی میں بولا ہوگا اللہ تعالیٰ نے, رائٹ, حضرت عیسیٰ سے. جی جی آخرت وقت کا یہ ڈائلاگ ہے. جی. سریانی زبان سر کتنی پرانی ہے؟
بس تو سمجھیے عیسیٰ کی 2000 سال ہو گئے. اور عربی زبان کتنی پرانی ہے؟ عربی اور عبرانی اور کلدانی اور آرامی یہ قریب قریب ایک ہی زمانے میں پیدا ہوئی ہیں اور ڈائلیکٹس ہیں ایک ہی زبان کے، تو یہ ملتے جلتے ہیں. البتہ جو یورپین زبانیں ہیں وہ ڈیفرنٹ تھیں، تو ہو سکتا ہے کہ حضرت عیسیٰ چونکہ رومی سلطنت کے اندر رہتے تھے تو ہو سکتا ہے کہ وہ ان کی لیٹن وغیرہ کوئی بولتے ہوں، یہ بھی ممکن ہے، اور یہ کلام لیٹن میں ہوا ہو، ہمیں نہیں پتہ. لیکن بہرحال ان کی جو اپنی زبان ہے اسی میں امید ہے کہ کلام ہوا ہوگا. کیا صحیح ہے؟ یعنی آپ کہہ رہی ہیں ڈائلاگ زیادہ سے زیادہ عربی زبان میں، یعنی کہ جو کہ 2000 پرانی ہے لگ بھگ، یا تو سریانی زبان یعنی بائبل کے اندر بھی اگر عبرانی ہے تو وہ زیادہ سے زیادہ 2500 3000 قبل اس مسیح لگا لیں. تو یہ قصہ، یہ ڈائلاگ جو ہے زیادہ سے زیادہ 2 سے 3000 سال پرانے کی گفتگو ہو رہی ہے یہاں پر، رائٹ؟ یہ قصہ تو واضح ہے کہ حضرت عیسیٰ کی وفات کے پہلے ہے، تو ان کی وفات ہمیں معلوم ہے. اور یہ جو گفتگو اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں جب ان سے کہتے ہیں اے عیسیٰ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ تجھے وفات دوں گا اور اپنی طرف اٹھا لوں گا، یہ لگ بھگ 25 سے 3000 سال پرانی گفتگو ہے. نہیں، حضرت عیسیٰ کی وفات 25 سال کتنی ہے سر؟ یہ یہاں تو سریانی زبان میں ہو رہی ہے یا عربی زبان میں ہو رہی ہے؟ جو جس میں بھی ہو رہی ہے، لیکن حضرت عیسیٰ کی وفات کے ساتھ ہے. حضرت عیسیٰ کی وفات کو ابھی 2200 کتنے سال ہو گئے؟ 2025-26 تو یہ 2500-3500 سال. ہاں یہ زندگی بتایا. تو حضرت عیسیٰ تو اتنے پرانے نہیں ہیں. اور یہ جو معاہدہ والا ڈائلاگ ہے یہ بھی اتنا ہی پرانا ہوگا؟ یہ تو قیامت والے دن ہے، یہ تو ابھی ہونا ہے. اچھا، یہ بھی واقع ہونا ہے لیکن بتا دیا اللہ تعالیٰ نے. بتا دیا. شکریہ. السلام علیکم شیخ. سب سے پہلے تو مجھے یہ جاننا ہے کہ وہ توفی تنی کا مطلب ایگزیکٹ جو میننگ ہے وہ کیا ہے؟ اصل میں ایگزیکٹ میننگ کا میں آپ کو ایک اردو کی مثال دوں گا. غالب نے، ان کا بھتیجا ان کے پاس رہتا تھا، تو انہوں نے خط لکھا، بھانجا رہتا تھا غالباً کے بھتیجا رہتا تھا، جو بھی ہے، کہ آج وہ پورے ہو گئے. آج وہ پورے ہو گئے کیا مطلب ہے اس کا؟ ڈیتھ ہو گئی. تو پورا ہونا یہ قدیم زبانوں میں مرنے کے معنی بولا جاتا ہے. تو توفا کا مطلب بھی پورے ہو گئے. بس ان کی وفات ہی ہو گئی تھی. وفات ہی ہوگی. اللہ نے پہلے وفات دی ہے پھر ان کو اٹھا لیا ہے. لفظی طور پر یہی مطلب ہے. میں اس کا ترجمہ کرتا ہی نہیں ہوں تاکہ امت کو کوئی مسئلہ پیدا نہ ہو. قرآن مجید میں 2 لفظوں کو، یہ میری دلیل ہے اکیلے کی، میں 2 لفظوں کو جوڑتا ہوں، وہاں متوفی کا اور یہاں توفیتنی. اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ وہ آنے کا معاملہ بالکل واضح ہے کہ آنا ہے کہ نہیں آنا. البتہ وہ جو بھی ہوا وہ پورا ہونے کا معنی کر لیں، وہ پورا لینے کے معنی کر لیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. میں لازم نہیں مانتا کہ وفات ہو، کوئی حرج نہیں اس میں. لیکن قرآن کے الفاظ واضح طور پر کہہ رہے ہیں کہ وفات ہوئی ہے. وفات ہوئی ہے پھر اٹھا لیا ہے. کیونکہ اگلا جملہ سمجھ نہیں آتا. انی متوفی کا و رافع کو الیہ، میں تمہیں متوفی کروں گا، پورا لے لوں گا اور اپنی طرف اٹھا لوں گا. کیا مطلب ہوا؟ پورا لینے میں اور اپنی طرف اٹھانے میں کوئی فرق نہیں نظر آ رہا. تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ وفات ہی ترجمہ کیا جائے، لیکن مجھے کوئی اصرار نہیں اس میں. قیامت والے دن کھل جائے گی بات. دوسرا شیخ یہ ہے کہ حرف عام میں اکثر یہ بات سنی جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لوگ یہ کہتے ہیں کہ وجہ تخلیق کائنات، جبکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لقد خلقنا الانسان فی وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. تو اس میں کتنی حقیقت؟ جو یہ بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وجہ کائنات ہے، یہ صوفیہ کا تصور ہے جو تصوف کے ایک نظریے سے پیدا ہوا. جو الیگزینڈریا تھا اس میں ایک فلسفی تھے جو یونانی تھے، پلوٹائنس ان کو کہتے ہیں، ہمارے ہاں فلوتین کا غالباً اس طرح کا ترجمہ کیا جاتا ہے. پلوٹائنس کا نظریہ تھا، فیثاغورس جو پرانا یونانی فلاسفر تھا اس کے نظریے کو اس نے آگے بڑھایا تھا. وہ کہتا تھا کہ جو فیثاغورس تھے وہ کہتے تھے کہ دنیا عدد سے بنی ہے، نمبرز سے بنی ہے. تو انہوں نے کہا کہ جو پلوٹائنس ہے اس نے یہ کہا کہ دنیا دا ون سے بنی ہے، دا ون.
جس کو تصوف میں عہد کہتے ہیں، اہدیت کا تصور لفظ آپ نے سنا ہوگا۔ تو دنیا عہد سے بنی ہے۔ عہد سے جب یہ پلوٹائنس کا نظریہ مسلمانوں میں صوفیہ کے ہاں آیا تو انہوں نے عہد خدا کے لیے بول دیا کہ کائنات عہد سے بنی ہے، یعنی ذات واحد سے بنی ہے۔ ذات واحد کون ہے؟ اللہ ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے تنزلات ستہ سے کائنات بنائی ہے، یعنی اپنے آپ کو 6 تنزلات میں، تنزل کا مطلب ہے زوال، 6 درجے نیچے آ کر کائنات بنی ہے۔ ان 6 درجوں میں جو پہلی چیز تھی وہ حقیقت محمدیہ تھی تصوف کے مطابق، ٹھیک ہے۔ اب حقیقت محمدیہ پہلی چیز ہے جو وجود میں آ رہی ہے، تو اس سے پھر انہوں نے کہا کہ آپ وجہ کائنات ہیں۔ تو اس تصور سے یہ پیدا ہوا ہے، یہ اسلام کا نظریہ نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وجہ کائنات ہے، مسلمان صوفیہ کا نظریہ ہے۔ تو قرآن مجید میں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ سر ایک صاحب ہیں سوال لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام آنے کے بعد دوسرے مذاہب والے لوگوں کو ختم کیوں نہیں کر دیا؟ جیسے کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ اس وجہ سے ملحد ہو جاتے ہیں کہ وہ دوسرے مذاہب میں پیدا ہوتے ہیں۔ جواب چاہتے ہیں؟ سوال ختم ہو گیا۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ خدا نے اس دنیا کی حکمت اور اس کا جو نظام بنایا ہے وہ میری اور آپ کی مرضی کا نہیں بنایا، اپنی مرضی کا بنایا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ساری مشکلات کے باوجود ہم تمام انسانوں کو اتنا بڑا ذہن دیا گیا ہے، اتنا بڑا ذہن دیا گیا ہے کہ ہم کوانٹم لیول پہ جا کے چیزوں کو سمجھ رہے ہیں۔ اس انسان سے کہا ہے کہ وہ شواہد کی بنیاد پر، ایویڈنسز کی بنیاد پر خدا کو مانے اور دلائل کی بنیاد پر اس کے رسولوں کو مانے، بس اتنا سا امتحان ہے۔ اس کے لیے کوئی جبر نہیں کیا جاتا۔ اگر سارے مذاہب ختم ہو جاتے، صرف اسلام ہی نظر آتا تو جبر ہے، تو پھر میں نے قبول کیا کرنا تھا جو سامنے پڑا ہوا تھا؟ تو قبول کرنے کا مسئلہ تب پیدا ہوگا جب متعدد ادیان موجود ہوں گے، بہت ساری آرا موجود ہوں گی، کنفیوژنس ہوں گی، یہ ہوگا۔ تو ہم اپنے سارے کام کرتے ہوئے ایک رائے پر پہنچتے ہیں، خواہ ہم نے کھانا ہی پکانا ہو، اب پکا لینا چاہیے کہ نہیں پکا لینا چاہیے۔ ایک خاتون سوچتی ہوگی کیا روٹیاں پکا لوں کہ نہ پکا لوں، یہ جو فیصلہ وہ کرتی ہے اسی عقل سے کرتی ہے جس عقل سے ہم نے بگ بینگ دریافت کیا ہے۔ تو اب ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں میں پھنس کے رہ جائیں تو ایک الگ بات ہے، وگرنہ سچی بات ہے کہ اس کائنات، 2 چیزیں ہمارے پاس سادہ طور پہ جان لیجئے، ہمارے پاس اس کائنات ہے، اس کائنات میں جو کچھ بنا ہوا ہے وہ ہمارے سامنے ہے، اور دوسری چیز ہمارے پاس عقل اور شعور ہے۔ کائنات کا وجود جس طرح سے ہے وہ مجبور کرتا ہے مجھے کہ میں یہ مانوں کہ کسی نے بنایا ہے۔ میرا مضمون پچھلے مہینے چھپا ہے ایک قرآن مجید اور انسانی ادب اور قرآن مجید کے ٹائٹل سے، اسے میں نے کسی فٹ نوٹ میں یہ بتایا ہے کہ صرف جوڑے بننے کا تصور، صرف جوڑے بننے کا، یہ کسی ذہانت کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ مثلا ایوولوشن ہوتے ہوتے حضرت آدم بن گئے، ایوولوشن ہو گئی، اماں ہوا نہیں بنی، کیا ہوگا؟ حضرت آدم 60-70 سال 100 سال جی کے فوت ہو جائیں گے، نسل آگے نہیں چلے گی۔ اور فرض کریں جی کہ ایک ہی علاقے میں ایوولوشن ہوتے ہوتے دونوں پیدا ہو گئے ایک ہی محلے میں، ٹھیک ہے، نیاندرتھلز کے ایک ہی محلے میں آدم بھی پیدا ہو گئے، ہوا بھی پیدا ہو گئی، لیکن آدم کے پاس جس طرح کا وجود تھا ویسا ہی اماں ہوا کے پاس تھا، لیکن اماں ہوا کو مرد کی ضرورت نہیں تھی۔ کیا ہوگا؟ حضرت آدم کو بیوی کی ضرورت نہیں تھی، کیا ہوگا؟ تو میں نے اس میں چند چیزوں کو گنوایا ہے کہ صرف اتنی بات سوچنا کہ جسم کس طرح کے ہونے چاہیے، ضرورتیں کس طرح کی ہونی چاہیے، ذہن کس طرح کے ہونے چاہیے، یہ صرف ایوولوشن سے کیسے پیدا ہو جاتا ہے؟ ممکن ہی نہیں ہے۔ تو یہ کہانی ایسے ہی بس آپ بیٹھے بیٹھے سنا دیتے ہیں، لو جی ایوولوشن ہو گئی ہے۔ ذرا ایک ایک جزئیے کو غور کریں، یعنی صرف انسان کو 2 ٹانگوں پر چلانے کے لیے انسانی جسم میں، بالخصوص ماں کے جسم میں کیا کیا تبدیلیاں کی گئی ہیں، آپ سوچ ہی نہیں سکتے۔
ہڈیاں کیسی ہوں گی, ان کا سائز کیا ہوگا, یہ سب کچھ تبدیل ہوا ہے. آپ کہتے ہیں ایولیوشن ہو گئی. تو یہ جو کائنات کو اس طرح سے نہیں دیکھتا سو وہ میں سمجھتا ہوں کہ اپنی عقل کا ماتم کرتا ہے. سر سوالات تو بہت سارے ہیں, چونکہ وقت بھی ختم ہوا جاتا ہے. ایک آخری سوال میں چاہتا ہوں کہ ان صاحب نے ذرا پہلے کمنٹ میں پوچھا ہوا تھا, کہتے ہیں کہ سورہ لہب کس کا کلام ہے, اللہ کا یا محمد کا؟ اگر اللہ کا ہے تو ابو لہب کے ہاتھ پھر بھی کیوں نہیں ٹوٹے, ایسا کیسے ہو گیا؟ اور سر اس میں جلال بھی بہت ہے. جان جلال بھی بہت ہے. دیکھیے جو ہے نا سورہ لہب وہ اللہ ہی کا کلام ہے. وہ اصل میں عربی کے زبان کے محاورے کا مسئلہ ہے. قرآن مجید میں 2-3 محاورے ایسے استعمال ہوئے ہیں جو بعد میں بڑا مسئلہ پیدا کر گئے. محاورے کو محاورے میں لینا چاہیے اور جملے کو جملے میں لینا چاہیے. جب کوئی آدمی کا بھائی فوت ہو جائے اور کہے میرا ہاتھ ٹوٹ گیا تو اس کا جا کے بازو نہیں چیک کرنا چاہیے, اس کے بھائی کے افسوس کرنا چاہیے. تو جب قرآن نے کہا کہ ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ گئے تو اس کا مطلب ہے اس کے سارے ساتھی مارے گئے ہیں اور اب وہ بھی مر جائے گا. امان و انصار کا مطلب, ہاتھ کا مطلب ہوتا ہے امان و انصار, ساتھی, دوست, ساتھ دینے والے. تو یہ ہر زبان میں ہاتھ اس معنی بولا جاتا ہے, تو اس سورہ میں اسی معنی بولا گیا ہے. یعنی کہ ہاتھ طاقت ہیں اور اس کی طاقت اب ختم کر دی گئی. جا وہ اس کے ساتھی جو تھے سب مارے گئے بہت بدر کے مقام پہ. سر اتنی ذاتی نوعیت کی تعصبات سے بڑی ہوئی گفتگو, آپ کو لگتا ہے یہ خدا کو, اللہ تعالیٰ کو زیبا دیتا ہے؟ ہاں بہت اچھی بات آپ نے کی ہے. دیکھیے جب دینونت کا معاملہ ہوتا ہے تو دینونت میں فیصلے ذاتی نہیں ہوتے ہیں. دینونت کو سمجھ لیجئے, دینونت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کو بھیج کر ایک قیامت برپا کرتے ہیں. اس قیامت برپا کرنے میں فیصلہ کرنا پڑتا ہے, بتانا پڑتا ہے کہ کیا ہو گیا ہے. اس فیصلے کا اعلان کیا جا رہا ہے کہ دیکھو ابو لہب کھڑا تھا میرے رسول کے مقابلے میں, شکست کھا گیا ہے, ختم ہو گیا ہے, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم قائم ہے. آخری دونوں صورتیں کیا اعلان کر رہی ہیں کہ انہوں نے جادو کیے, انہوں نے ٹونے کیے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں, کچھ نہیں بگاڑ سکا. تو یہ اعلان ہے. آخری 4-5-6 صورتیں فیصلوں کا اعلان ہے, یہ ذاتی گفتگو نہیں ہے. تو اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ اپنے خاندان میں سے ہیں, بلکہ جو ہے وہ چچا ہیں ان کے, ورنہ تو ان سے بڑے بڑے بھی دین اسلام چچا ہے لیکن وہ اکیلا کھڑا تھا, ساری دشمنی اس نے پیدا کی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف. تو آپ کو لگتا ہے اس سے انفرادی سطح پہ کسی طرح کا تعصب شامل نہیں؟ نہیں, یہ کسی سرگنے کو کہہ دی جائے کہ لے کوئی مار دیا ہم نے اس کو, اس طرح کی بات. مطلب اس میں کسی طرح کا انسانی جذبات سے متعلق پہلو نہیں آ سکتا؟ کوئی نہیں, کوئی ایسی چیز نہیں. یہ صرف دو افراد ہیں. اگر آپ پیچھے صورتیں پڑھتے ہیں تو 2 الفاظ اللہ تعالیٰ نے بولنے شروع کر دیے ہوئے ہیں, غالباً سورہ فجر وغیرہ سے, بلکہ اس سے بھی پہلے, اشکا اور اتکا. اشکا سے ابو لہب مراد چل رہا ہے اور اتکا سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے. تو اشکا اور اتکا دونوں کا فیصلہ سنایا ہے آخر پہ جا کر کہ اشکا کا کیا انجام ہوا ہے اور اتکا کا کیا انجام ہوا ہے. وہ فیصلے کی طرف جا رہی ہے پورا کلام.